بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ سے کوئی دلچسپ کہانی مس ہو جائے۔ تو اس سے پہلے کہ میں اپنے کیس کا آغاز کروں، آپ سب سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے دوسرے چینلز کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، ان کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کے نیو کیس کا۔ بعض اوقات طبیب مریض کی شکل دیکھ کر مرض کی تشخیص کر لیتا ہے اور بعض اوقات اسے مرض کی تہہ تک پہنچنے کے لیے مریض کا پورا ماضی کھنگالنا پڑتا ہے۔ مجرموں کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ بعض جرائم سیدھے سادے ہوتے ہیں اور فوراً گرفت میں آ جاتے ہیں، اور بعض جرائم کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ماضی کے نہا خانوں میں جھانکنا پڑتا ہے۔ آج میں جس کیس کا احوال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کی کیفیت بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ یہ 1945 یا 46 کی بات ہے۔ ان دنوں میں گرداسپور کے ایک چھوٹے سے علاقے میں متعین تھا۔ 40 سال پرانے اس کیس کی بعض باتیں میرے ذہن میں حاضر نہیں ہیں، تاہم میں کوشش کروں گا کہ سامعین کو ان کی کمی محسوس نہ ہو۔ ایک صبح 3 یا 4 آدمی ایک واردات کی رپورٹ درج کرانے تھانے میں آئے۔ ان میں ایک گورکن تھا اور باقی محلے کے آدمی تھے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ رات کسی نے قبروں کی بے حرمتی کی ہے اور کئی قبروں کو کھود کر مردوں کی ہڈیاں ادھر ادھر بکھیر دی ہیں۔ میں نے فوراً چند آدمی ساتھ لیے اور قبرستان پہنچ گیا۔ وہ ایک کھلا قبرستان تھا، ارد گرد کوئی چار دیواری نہیں تھی۔ قبریں بھی بے ترتیب تھیں، جگہ جگہ پہ خضر و جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، جن میں سے بعض 10-12 فٹ اونچی تھیں۔ نصف سے زیادہ قبریں بغیر کتبوں کے تھیں۔ ہم قبروں کے درمیان میں سے ہوتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں چند قبریں کھدی ہوئی تھیں۔ ان کی صحیح تعداد تو مجھے یاد نہیں رہی، خاصی پرانی قبریں معلوم ہوتی تھیں۔ زیادہ تر لاشوں کی ہڈیوں کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کون سی ہڈی کس قبر سے تعلق رکھتی تھی۔ 2 قبروں پر کتبے موجود تھے۔ ایک کتبہ سنگ مرمر کا تھا، اس کے ارد گرد گھاس اگی ہوئی تھی اور وہ زمین میں دھنس کر ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ میں نے کتبے پر جمی ہوئی مٹی صاف کی اور مرحوم کا نام پڑھا۔ لکھا تھا رئیس زادہ سردار عطا اللہ خان، تاریخ پیدائش 25 فروری 1859، تاریخ وفات 12 اکتوبر 1925۔ اس کے علاوہ کتبے پر مرحوم کے کچھ خاندانی حالات بھی کندہ تھے، جن کا ذکر یہاں مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ دوسرے کتبے کا نام دیکھ کر میں تھوڑا سا چونکا۔ اس پر لکھا تھا بابر علی عرف ببر شیر، تاریخ پیدائش جنوری 1898، تاریخ وفات 12 اکتوبر 1925۔ 2 ڈھانچے جو کسی حد تک مکمل تھے ان دونوں قبروں کے پاس پڑے تھے۔ ایک ڈھانچہ رئیس زادہ عطا اللہ خان کا معلوم ہوتا تھا اور دوسرا بابر علی عرف ببر شیر کا۔ اگرچہ دونوں کی وفات ایک ہی دن ہوئی تھی، تاہم ان کی عمروں میں 39 سال کا تفاوت تھا۔ رئیس زادہ عطا اللہ خان نے تقریباً 66 برس کی عمر میں وفات پائی تھی اور بابر علی عرف ببر شیر نے تقریباً 27 برس کی عمر میں۔ وہ ڈھانچے انسان کی بے ثباتی اور بے بسی کی منہ بولتی تصویر تھے۔ کیسے کیسے لوگ تہے خاک ہو گئے تھے۔ اس وقت مجھے اس منظر نے اتنا متاثر نہیں کیا تھا جتنا آج اس کی یاد کرتی ہے، شاید اس لیے کہ اس وقت میں نوجوان تھا اور خود کو قبر سے بہت دور محسوس کرتا تھا۔ بہرحال میں نے رسمی کارروائی کے بعد قبروں کو بند کرنے کی اجازت دے دی۔ جن قبروں پر کتبے نہیں تھے ان کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہیں ہو سکیں، نہ ہی یہ معلوم ہو سکا کہ قبریں کس شخص یا اشخاص نے کھودی تھیں اور ان کا مقصد کیا تھا۔ چند روز کے بعد ایک نہایت ٹھاٹھ باٹ والا شخص مجھ سے ملنے آیا۔ اس نے سفید شلوار، سیاہ شیروانی اور تلے والی دیسی جوتی پہن رکھی تھی جو ہر قدم پر اپنی موجودگی کا احساس دلاتی تھی۔ کندھے پر پستول لٹک رہا تھا اور سر پر کلف لگی ترے والی پگڑی تھی۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان تھا جو ویسے ہی لباس میں ملبوس تھا، تاہم اس نے پگڑی کی بجائے نفیس قسم کی کراکلی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ اس کی کناروں سے اوپر اٹھی ہوئی مونچھیں عجیب بہار دے رہی تھیں۔ خاصا سجیلا نوجوان تھا۔ پگڑی والے نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور کہا، ملک صاحب، میرا نام سردار تصدق حسین ہے اور یہ میرا بیٹا فاروق حسین ہے۔ میں نے سنا ہے آپ کے راج میں بڑی اندھیر نگری مچی ہوئی ہے۔ آپ نے غلط سنا ہے سردار صاحب، میں نے کہا، اس ملک میں انگریزوں کا راج ہے، میں تو حکومت کی مشنری کا بہت معمولی سا پرزہ ہوں۔ پھر میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی جاگیر میں ڈاکہ پڑ گیا۔ فاروق حسین سینہ پھلا کر بولا، ہم اپنی جاگیر کی حفاظت کرنا خوب جانتے ہیں، کوئی مائی کلال ہماری جاگیر کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے اس کی لاف زنی کا مزید نمونہ دیکھنے کے لیے کہا، ہاں تو پھر یقیناً
تمہارے مزارعین نے بغاوت کر دی ہوگی۔ اس نے تنزیہ کہا لگایا۔ واہ ملک صاحب، واہ کیسی بات کی ہے آپ نے۔ ہم ان کمینوں کو جوتی کے نیچے رکھتے ہیں، وہ ہمارے سامنے آنکھ بھی اونچی نہیں کر سکتے۔ کبھی ہماری جاگیر پر تشریف لائیں اور اپنی آنکھوں سے ہماری شان و شوکت کا نظارہ کریں۔ ضرورت پڑی تو ضرور آؤں گا، ویسے آپ کی شان و شوکت کا اندازہ تو باتوں سے ہی ہو گیا۔ پھر میں نے قدرے تلخ لہجے میں کہا، سردار صاحب میں مصروف آدمی ہوں، لمبی باتوں کا وقت نہیں ہے میرے پاس، مختصر بات کریں۔ کوئی مال مویشی یا چوری ہو گئے ہیں، یا آپ کے کوئی لڑکی اغوا ہو گئی ہے؟ یہ سن کر فاروق حسین کا چہرہ سرخ ہو گیا اور نتنے پھڑپھڑانے لگے، لیکن قبل اس کے کہ وہ کوئی تلخ بات کہتا، اس کے باپ نے جلدی سے کہا، ملک صاحب ہم عزت دار آدمی ہیں، ہماری عورتیں ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہیں، آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ سردار صاحب میرے پاس ہر قسم کی وارداتوں کی رپورٹیں آتی ہیں، میں نے کہا، اور جب تک آپ بجھارتے ڈالتے رہیں گے میں اندازے لگاتا رہوں گا، اس لیے برائے مہربانی سیدھی بات کریں تاکہ میرے اندازوں سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ وہ سیدھے راستے پر آ گیا، بولا، ہمیں پتہ چلا ہے کہ کسی بدبخت نے میرے مرحوم و مغفور والد کی قبر کی بے حرمتی کی تھی اور ان کی لاش نکال کر باہر پھینک دی تھی۔ جی ہاں، آپ کے والد کے علاوہ چند اور قبروں کی بھی بے حرمتی کی گئی ہے۔ فاروق حسین نے میری بات کاٹی، ہمیں دوسروں کی قبروں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں نے اسے تیز نظروں سے گھورا اور کہا، جس بدبخت نے یہ حرکت کی ہے وہ بھی ایسے ہی نظریات کا آدمی معلوم ہوتا ہے، اسے بھی اپنے دادا کی قبر کے سوا کسی کی قبر کی پرواہ نہیں معلوم ہوتی۔ اس نے لمحہ بھر کے لیے آنکھیں نیچی کر لیں۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، برخودار، انسان کو ہر مرنے والے کا احترام کرنا چاہیے، چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا۔ سردار تصدق میری تائید کرتا ہوا بولا، جی ہاں آپ صحیح فرماتے ہیں، سب مرنے والوں کی عزت کرنی چاہیے۔ سردار صاحب قبرستان میں جو منظر میں نے دیکھا تھا وہ ابھی تک میرے ذہن میں نقش ہے۔ چند قبروں کی ہڈیاں سوکھی ہوئی لکڑیوں کی طرح قبر کے پاس بکھری پڑی تھی۔ کسی ہڈی پر یہ نہیں لکھا تھا کہ یہ کسی امیر العمرہ کی ہڈی ہے اور یہ کسی فقیر الفقراء کی ہڈی ہے۔ سردار تصدق حسین پریشانی سے بولا، یہ تو بڑی بری خبر ہے، انہیں دوبارہ دفن کیسے کیا گیا؟ یعنی یہ اندازہ کیسے لگایا گیا کہ کون سی ہڈی کس قبر کی تھی؟ لوگوں نے اندازے سے ہڈیوں کو مختلف قبروں میں دفن کر دیا۔ آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ رئیس زادہ سردار عطا اللہ خان۔ میرا خیال ہے کہ آپ کے والد کا ڈھانچہ کسی قدر مکمل حالت میں تھا۔ اپنے والد کی لاش کے بارے میں لفظ ڈھانچہ سن کر اس کے چہرے کی عجیب کیفیت ہو گئی۔ میں نے اس کے نوجوان بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے تم لوگوں کو اپنی جاگیر کی دیکھ بھال سے فرصت نہیں تھی، اتنا وقت بھی نہیں ملتا تھا کہ اس شخص کی قبر ہی ٹھیک کرا دیں جو یہ جاگیر تم لوگوں کو تحفے میں دے گیا ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، جاگیر کی دیکھ بھال سے واقعی فرصت نہیں ملتی۔ فاروق حسین نے کہا، ایسی بات بھی نہیں ہے، میں ابھی پچھلے سال ہی قبرستان میں گیا تھا۔ بہرحال یہ تم لوگوں کا خاندانی مسئلہ ہے۔ میں نے کہا، ویسے یہ صرف آپ ہی کی مجبوری نہیں ہے، ہم سب کی مجبوری ہے، ہم مرنے والوں کو بہت جلد بھول جاتے ہیں۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ قبریں کھودنے والوں کا کچھ پتہ چلا یا نہیں؟ ہم نے رپورٹ لکھ لی ہے، میں نے کہا، اور تفتیش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ آپ کے خیال میں اس کارروائی کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی خاندانی دشمنی یا محض تحریبی کارروائی؟ خاندانی دشمنی بھی ڈھنگ سے کی جاتی ہے، سردار تصدق حسین نے کہا۔ 20 سال پرانی قبر سے کسی کو کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ دشمنی تو زندہ انسانوں سے کی جاتی ہے۔ جب آپ کے والد کی وفات ہوئی تو اس وقت آپ یقیناً جوان ہوں گے۔ ان کی وفات سے پہلے یا بعد میں کوئی قابل ذکر واقعہ تو پیش نہیں آیا تھا؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، میں ان دنوں باہر گیا ہوا تھا، مجھے 15 روز بعد والد صاحب کی وفات کی خبر ملی تھی۔ جب میں یہاں پہنچا تو کفن دفن سب کچھ ہو چکا تھا۔ 1925 میں ڈاک و تار کا سلسلہ اتنا تیز رفتار نہیں تھا جتنا آج ہے۔ باہر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میں نے پوچھا کہ آپ ہندوستان سے باہر گئے ہوئے تھے یا کسی دوسرے شہر میں تھے؟ اس نے جواب دینے میں دوبارہ تأمل کیا، پھر بولا، تھا تو میں ہندوستان میں ہی، لیکن سفر میں تھا۔ یہاں گاؤں میں کسی کے پاس میرا پتہ موجود نہیں تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ بیٹے کی موجودگی میں کھل کر بات کرنے سے کترا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ 3، اس نے جواب دیا۔ میرے علاوہ 2 بہنیں ہیں۔ آپ کے والد کی قبر کے نزدیک کے قبر پر کسی بابر علی عرف ببر شیر کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس کی وفات بھی اسی دن ہوئی تھی جس دن آپ کے والد فوت ہوئے تھے۔ کیا آپ اس شخص کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ ملک صاحب، آپ تو غلط لائن پر چل نکلے۔ وہ میرے سوال کو نظر انداز کرتا ہوا بولا، اصل مقصد کی بات کریں، گڑے مردے اکھاڑنے کا کیا فائدہ؟ میں نے پرخیال لہجے میں کہا، جی ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ گڑے مردے اکھاڑنے سے کسی کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس معاملے میں تعاون کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ وہ اڑتے ہوئے بولا، پتہ نہیں آپ کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں۔ پتر فاروق حسین، آؤ چلیں۔
اچھا ملک صاحب، آپ کبھی حویلی میں آئیں تو تفصیلی ملاقات ہوگی۔ دونوں باپ بیٹا سلام کر کے رخصت ہو گئے۔ ان کے ساتھ 2 مسلح محافظ بھی تھے جو باہر کھڑے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ سردار تصدق حسین نے اپنے بیٹے کی وجہ سے کھل کر بات نہیں کی تھی، تاہم اس کی باتوں سے میرے دل میں تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ اگلے روز میں نے اس معاملے کی زیادہ توجہ سے تفتیش شروع کر دی۔ اس علاقے میں سکھوں کی آبادی زیادہ تھی۔ تھانے کا زیادہ عملہ بھی سکھوں پر مشتمل تھا۔ ان میں سے ایک سکھ حوالدار بھی تھا، نام اس کا غالباً ہرنام سنگھ تھا۔ خاصا ہوشیار اور فرما بردار قسم کا شخص تھا۔ عمر اور سروس میں مجھ سے سینئر تھا۔ میں نے اسے بلا کر کہا، نام سنگھ، ایک آدمی کے بارے میں کچھ چھان بین کرنا ہے۔ نام کیا ہے جناب اس آدمی کا؟ نام اس کا بابر علی عرف ببر شیر ہے۔ بلے بلے بھائی، یہ تو کوئی بستہ بے کا بدماش لگتا ہے۔ کس پین کا رہنے والا ہے؟ ہرنام سنگھ، یہ شخص آج کل قبرستان کا باسی ہے۔ اسے مرے ہوئے 20 سال ہو چکے ہیں۔ اس کی وفات 12 اکتوبر 1925 کو ہوئی تھی۔ چند روز پہلے جو قبریں کھدی ہوئی پائی گئی تھیں ان میں سے ایک قبر اس کی بھی تھی۔ وفات کے وقت اس کی عمر 27-28 سال کے لگ بھگ تھی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ شخص کون تھا، کہاں کا رہنے والا تھا اور اس کی وفات کیسے ہوئی تھی؟ ہرنام سنگھ سوچتے ہوئے بولا، اچھا ملک جی، کوشش کرتا ہوں۔ کوئی پرانا خنگ بندہ ڈھونڈنا پڑے گا، باقی جو کرے کرتار۔ اور ہاں، یہ کام تم نے بغیر وردی کے کرنا ہے، میں نے کہا، اور پوچھ گچھ ہوشیاری سے کرنا۔ یہ نہ بتانا کہ تم پولیس کے آدمی ہو۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ پولیس کا نام سن کر لوگ کچھ زیادہ ہی سیانے ہو جاتے ہیں۔ ہرنام سنگھ نے اسی دن کام شروع کر دیا۔ 4-5 روز کے بعد وہ بڑا خوش میرے پاس آیا۔ لو جی ملک جی، کام ہو گیا، اس نے کہا۔ بندے کا پتہ چل گیا؟ چلے میرے ساتھ۔ کیا پتہ چلا؟ وہ آپ کا ببر سنگھ تو بڑا نامی گرامی لچا تھا، اس نے کہا۔ اس نے اس علاقے میں بڑی تباہی مچا رکھی تھی۔ ببر سنگھ؟ میں نے حیرانی سے کہا، میں تو تمہیں بابر علی عرف ببر شیر کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے کے لیے کہا تھا۔ یہ سارا ایک ہی بندہ تھا، اس نے کہا۔ کبھی بابر علی بن جاتا تھا اور کبھی ببر سنگھ عرف ببر شیر۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ایک لکڑی کی ٹال پر لے گیا۔ اس ٹال کا مالک جوگندر سنگھ نامی ایک مومر سکھ تھا۔ اس نے اپنی سفید داڑھی کو درمیان سے 2 حصے کر کے دائیں بائیں پگڑی میں باندھ رکھا تھا۔ رسمی بات چیت کے بعد وہ ہمیں ایک چھوٹی سی جھگی میں لے گیا اور لسی پانی کے بارے میں پوچھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، سردار جی، میں بابر علی عرف ببر شیر کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں۔ ہرنام سنگھ نے بتایا ہے کہ آپ اس شخص کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اچھی طرح تو نہیں جانتا، پر اس کے قصے بہت سنے ہوئے ہیں۔ یہ 25-30 سال پرانی باتیں، کچھ بھول گئی ہیں، کچھ یاد ہے۔ اس زمانے میں ببر سنگھ کے نام کی بڑی دہشت تھی۔ پولیس بھی اس پر ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتی تھی۔ بڑا دبنگ ڈاکو تھا، بڑے بڑے جاگیرداروں سے جگہ ٹیکس وصول کرتا تھا۔ مجھے وہ ڈھانچہ یاد آ گیا جو تصویر عبرت بنا قبر کے باہر پڑا تھا۔ یہ اس کے نام کا کیا چکر ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کے کتبے پر بابر علی عرف ببر شیر لکھا ہے اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہے۔ کیا وہ مسلمان تھا یا سکھ تھا؟ وہ تو واحد گرو ہی جانے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان تھا، کچھ اسے سکھ کہتے ہیں۔ مہاراج، اس کھیڑے کو رہنے ہی دیں، ہرنام سنگھ نے کہا۔ ڈاکوؤں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، بھگوان کے بندوں کی ہتیا کرنے والوں کا مذہب سے کیا واسطہ؟ اس کے گروہ میں زیادہ تر ڈاکو مسلمان تھے، جوگندر سنگھ نے کہا، اس لیے وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا تھا۔ اس نے ماتھے پر بل ڈال کر سوچا۔ میرے خیال میں وہ مسلمان ہی ہوگا، ورنہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانے کی اجازت نہ ملتی۔ بات اس نے پتے کی کہی تھی۔ کفن دفن کے وقت یہ بات چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی تھی۔ بابر علی کی موت کیسے واقع ہوئی تھی؟ پولیس کے ساتھ ایک مقابلے میں مارا گیا تھا، جوگندر سنگھ نے بتایا۔ قصہ ایک جاگیردار کی لڑکی کا تھا۔ اس کے گروہ کے ایک ڈاکو کو ایک جاگیردار کی لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ لڑکی بھی اسے پسند کرتی تھی۔ کہتے ہیں وہ بڑا سونا جوان تھا اور کچھ پڑھا لکھا بھی تھا۔ جلال خان اس کا نام تھا۔ شروع میں کسی کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ جلال خان ببر سنگھ کے گروہ کا آدمی ہے۔ وہ ببر سنگھ کو ببر سنگھ کہنے پر ہی مصر تھا۔ لڑکی اپنی کسی سخی کے گھر میں ملاقات کرتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد ان کا یہ راز کھل گیا۔ لڑکی کے گھر والوں نے اسے مارا پیٹا اور گھر میں بند کر دیا۔ جلال خان نے انہیں دھمکی دی کہ وہ لڑکی کی شادی اس کے ساتھ کر دیں، ورنہ وہ ان کے پورے خاندان کو قتل کر دے گا۔ تب یہ بات کھلی کہ جلال خان ڈاکو ہے اور ببر سنگھ کے گروہ کا آدمی ہے۔ لڑکی کا نام صفیہ یا سعدیہ تھا۔ اسے بھی یہ بات معلوم نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ جلال خان چور ڈاکو کچھ بھی ہو، وہ اسی کے ساتھ شادی کرے گی ملک صاحب۔ آپ تو جانتے ہی ہیں یہ جاگیردار بڑے گھمنڈی ہوتے ہیں۔ سعدیہ کے باپ نے اسے صاف صاف کہہ دیا، پتری تیری ڈولی میری لاش کے اوپر ہی سے جا سکتی ہے، میرے جیتے جی تو کسی ڈاکو سے بیان نہیں کر سکتی۔ سعدیہ نے کہا، ابا جی، جلال خان آدمی شریف اور خاندانی ہے، شادی کے بعد وہ ڈاکوؤں سے دوستی ختم کر دے گا، آپ اسے مل تو لیں۔
اگر میری جلال خان سے شادی نہ ہوئی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ جاگیردار نے جلال خان کے بارے میں پوچھ پرتیت کی تو پتہ چلا کہ وہ ایک کھکھل خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا باپ معمولی حیثیت کا آدمی تھا۔ جاگیردار نے کچھ مرچ مسالہ لگا کر یہ ساری باتیں اپنی بیٹی کو بتائیں، پر وہ باقی نار اپنی ہٹ پر اڑی رہی۔ جاگیردار نے تھانے دار سے مشورہ کیا۔ تھانے دار نے سوچا کہ یہ ببر سنگھ کو پکڑنے کا بہترین موقع ہے۔ اس نے جاگیردار کو مشورہ دیا کہ وہ جلال خان سے بیٹی کی شادی کا جعلی ڈرامہ رچائے۔ اسے وشواس تھا کہ جلال خان کی شادی میں ببر سنگھ کا پورا جتھا شریک ہوگا۔ وہ اپنے آدمیوں کی مدد سے ان سب کو گرفتار کر لے گا۔ جاگیردار پہلے تو اس منصوبے پر راضی نہیں تھا کیونکہ اس میں اس کی بدنامی تھی، لیکن ایک طرف بیٹی کی ہٹ دھرمی اور دوسری طرف پولیس کے دباؤ میں آ کر وہ راضی ہو گیا۔ اس نے جلال خان کو اپنی حویلی میں بلایا، بات چیت کی اور شادی پر رضامندی ظاہر کر دی، لیکن جلال خان بڑا گھاک منشیہ تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ جاگیردار کی نیت کھری نہیں ہے۔ اس نے جا کے ببر سنگھ سے مشورہ کیا اور کہا کہ وہ اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اگر جاگیردار کی نیت میں کچھ فتور ہے تو اس کی چولے شولے ذرا ڈھیلی کرنا چاہیے۔ شادی کا دن اور تاریخ طے ہو گئی۔ پولیس نے اپنے ہتھیار بند آدمی سادہ کپڑوں میں حویلی کے اندر چھوڑ دیے۔ ڈاکوؤں کو اس بات کی خبر ہو چکی تھی، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اس بات کو انہوں نے اپنی شان کے خلاف سمجھا۔ وہ وقت مقررہ سے 1 گھنٹہ پہلے حویلی میں پہنچے اور آتے ہی تمام مہمانوں کو گھیرے میں لے کر کمرے میں بند کر دیا۔ پولیس کے آدمیوں کو ہتھیار نکالنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ڈاکوؤں نے مولوی صاحب کو نقاب اڑانے کا حکم دیا۔ جاگیردار بڑا گھبرایا، پولیس کا منصوبہ دھرا رہ گیا تھا۔ اس نے جلال خان سے کہا کہ ابھی پورے مہمان نہیں آئے، اس لیے ان کا انتظار کر لینا چاہیے۔ ببر سنگھ نے کڑک کر کہا، جاگیردار میں ببر شیر ہوں، میرے سامنے گیدڑوں کا حکم نہیں چل سکتا۔ نکاح ابھی ہوگا اور ابھی تیری بیٹی کا ڈولہ اٹھے گا۔ پھر اس نے مولوی صاحب کو نکاح پڑھانے کا حکم دیا۔ مولوی صاحب کو ساری بات معلوم تھی، وہ بھی چوں چرا کرنے لگے۔ ببر سنگھ نے پستول مولوی صاحب کی کن پٹی سے لگا دی اور کہا، مولوی جلدی کر، نہیں تو ہمیں دوسرے مولوی کا بندوبست کرنا پڑے گا جو تیری لاش کے اوپر بیٹھ کر نکاح پڑھائے گا۔ ملک صاحب، مولوی صاحب کی تو خوف کے مارے جان نکلی جا رہی تھی۔ انہوں نے جلدی جلدی نکاح پڑھا دیا۔ اس دوران میں ببر سنگھ کے آدمی بندوقیں تانے چاروں طرف کھڑے تھے، کسی کو دم مارنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ڈاکو ایک کار اور 2 جیپوں میں آئے تھے۔ نکاح کے بعد وہ ووٹی کو فوراً ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن عین اس وقت جاگیردار پر دل کا دورہ پڑا اور اس نے وہیں دم توڑ دیا۔ اس کے ساتھ ہی شادی والے گھر میں کھلبلی مچ گئی۔ اتنے میں محلے والوں نے تھانے میں اطلاع کر دی کہ ان کے آدمیوں کو ڈاکوؤں نے قابو کر لیا ہے۔ یہ خبر ملتے ہی ایک پولیس آفیسر بچے کچے سپاہیوں کو ساتھ لے کر حویلی پہنچ گیا۔ ڈاکوؤں کو جب یہ اطلاع ملی تو انہوں نے دلہن کو اٹھا کر جیپ میں ڈالا اور وہاں سے نکلنے کی تیاری کرنے لگے، لیکن ہوا یہ کہ افراتفری کی وجہ سے انہوں نے دلہن کی بجائے ایک دوسری سجی سجائی عورت کو جیب میں ڈال لیا تھا۔ اتنی دیر میں پولیس نے فائر کھول دیا۔ ڈاکوؤں نے بھی جوابی فائر شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادی کا گھر میدان جنگ میں تبدیل ہو گیا۔ آدھا پونا گھنٹہ مسلسل گولیاں چلتی رہیں۔ کوئی 10-12 آدمی ہلاک اور 15-20 زخمی ہو گئے۔ مرنے والوں میں 5 ڈاکو تھے، جن میں ببر سنگھ بھی شامل تھا۔ جس عورت کو ووٹی سمجھ کر اٹھایا گیا تھا وہ بھی ماری گئی۔ باقی ڈاکو فرار ہو گئے۔ فرار ہونے والوں میں جلال خان بھی شامل تھا۔ ببر سنگھ کی موت کے بعد ڈاکوؤں کے گروہ میں پھوٹ پڑ گئی اور 1 ہفتے کے بعد پولیس نے جلال خان سمیت 5 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ڈاکوؤں کی گرفتاری جلال خان کی وجہ سے ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ چند روز بعد وہ خود تھانے پہنچا، پولیس سے وعدہ کر لیا کہ وہ اسے سلطانی گواہ بنا لیں گے اور پولیس کو اپنے ساتھیوں کا ٹھکانہ بتا دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں 5 ڈاکو اکٹھے تھانے پہنچے تھے اور اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جلال خان ببر سنگھ کا نائب تھا اور ببر سنگھ کی موت کی وجہ سے ڈاکوؤں میں لوٹی ہوئی دولت کی وجہ سے پھوٹ پڑ گئی تھی، کیونکہ جلال خان نے راتوں رات ساری دولت کہیں چھپا دی تھی اور اپنے ساتھیوں کے انتقام سے بچنے کے لیے انہیں پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ ہاں، تو یہ تھا بابر علی عرف ببر شیر کا احوال۔ میں نے کہا، اس جاگیردار کا نام کیا تھا؟ وہ لمحہ ور سوچنے کے بعد بولا، جاگیردار کا نام سردار عطا اللہ خان تھا۔ میں چونک گیا، گویا سعدیہ بیگم تصدق حسین کی بہن تھی۔ اور سعدیہ بیگم کا کیا بنا؟ میں نے پوچھا۔ بننا کیا تھا؟ اپنے گھر میں ہی کہیں ہوگی۔ بعد میں ہم نے سنا تھا کہ جلال خان اس کے ساتھیوں کو لمبی سزا ہو گئی تھی۔ سردار جی، آپ نے ڈاکوؤں کی لوٹی ہوئی دولت کا ذکر کیا ہے، کچھ پتہ ہے یہ دولت کہاں گئی؟ مہاراج، اس کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ آپ تھانے دار ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہم نے جوگندر سنگھ کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ جب میں نے غور کرنا شروع کیا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جس کسی نے بھی قبروں کو کھودا تھا اسے بابر علی عرف ببر شیر کی دولت کی تلاش تھی، اور مجھے کئی باتوں کا جواب معلوم کرنا تھا۔ جلال خان اور اس کے ساتھیوں کو کتنی سزائیں ہوئی تھیں اور اب وہ کہاں تھے؟
کیا سعدیہ بیگم زندہ تھی یا مر چکی تھی؟ اور بابر علی کی گمشدہ دولت کہاں تھی؟ جلال خان اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں گرداسپور جیل سے معلومات حاصل ہو سکتی تھی، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ قبریں کھودنے والے کون تھے اور ان کا مقصد کیا تھا۔ کھودی جانے والی باقی قبریں یا تو بابر علی کے ساتھیوں کی تھیں یا کھودنے والوں نے انہیں ڈاکوؤں کی قبریں سمجھا تھا۔ چند روز تک میں پرانے لوگوں سے بابر علی ڈاکو سردار کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتا رہا۔ پھر ایک روز ایک قتل کی اطلاع ملی۔ اطلاع دینے والا ایک ہندو بنیا تھا، لالا جگت نارائن اس کا نام تھا۔ وہ چھوٹے قد کا ایک کاروباری شخص تھا، سر اس کا گھٹا ہوا لیکن بیچ میں گلہری کی دم جیسا ایک پھندنا اس نے بچا رکھا تھا۔ وہ علیل صبح ہانپتا کانپتا تھانے پہنچا اور بڑی مشکل سے اٹک اٹک کر پوری بات بتائی۔ اس کی حویلی میں ایک لاش پڑی تھی جس کے بارے میں وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ وہ ایک انسان کی لاش تھی، ایک ایسے انسان کی لاش جس کی شکل و صورت اس کے خیال میں بڑی خوفناک تھی۔ میں چند سپاہیوں کو لے کر موقع پر پہنچ گیا۔ لالا جگت نارائن کی حویلی خاصی پرانی تھی، چاروں طرف اونچی چار دیواری بنی ہوئی تھی۔ اندر ایک باغیچہ تھا جس میں قسم قسم کے پھلدار اور پھولدار درخت اگے ہوئے تھے۔ لاش حویلی کے عقبی حصے میں ایک جامن کے پیڑ کے نیچے پڑی تھی۔ جسم پر زخم کے کئی نشانات تھے، آس پاس خون پھیلا ہوا تھا۔ عمر اس کی 40 سے اوپر معلوم ہوتی تھی، شیف بڑی ہوئی تھی اور مونچھیں بدماشوں جیسی تھی۔ میں نے اسے سیدھا کیا اور جیب کی چیزیں نکال کر ان کا جائزہ لیا۔ ان میں چند روپے، ایک سگریٹ کا پیکٹ، کچھ دوائی کی گولیاں اور ایک طے کیا ہوا کاغذ تھا۔ کاغذ پر امانت علی نامی ایک شخص کا پتہ لکھا ہوا تھا، پتہ اسی علاقے کا تھا۔ میں نے ایک سپاہی کو وہ کاغذ دیا اور کہا کہ اس پتے پر جا کر امانت علی نامی شخص کو بلا لائے۔ پھر میں لالا جگت نارائن کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ دور کھڑا رام رام کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، لالا جی یہ شخص آپ کے پاس کیا کرنے آیا تھا؟ جگت نارائن چونک کر بولا، ہے رام کیسی بات کرتے ہو تھانے دار صاحب، میرے پاس کیوں آئے گا یہ شخص؟ میں نے تو اسے جیون میں پہلی بار دیکھا ہے۔ لالا جی لاش تو حویلی کے اندر ہی پڑی ہے نا، لاش تو چل کر اندر نہیں آئی ہوگی، زندہ آدمی ہی آیا ہوگا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا لالا جی؟ مہاراج میں کیا جانوں زندہ آیا تھا کہ مردہ، میں صبح کو کباڑ کھول کر باہر نکلا تو یہ ایسے ہی ادھر پڑا تھا۔ جگت نارائن کا ایک پڑوسی یا رشتہ دار جو وہاں موجود تھا بولا، ہو سکتا ہے کسی نے اسے باہر قتل کر کے لاش اندر پھینک دی ہو۔ اگر اسے باہر قتل کیا گیا ہوتا تو اس کے آس پاس خون پھیلا ہوا نہ ہوتا۔ میں نے کہا، آدمی جب مرتا ہے تو اس کے جسم سے خون بہنا بند ہو جاتا ہے۔ اس شخص کو اسی جگہ پر قتل کیا گیا ہے۔ لالا جی اس حویلی میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ مجھے ملا کر کل 6 آدمی ہیں، ایک میری ماتا جی، ایک پتنی، 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا۔ بیٹا کتنا بڑا ہے؟ 15-16 سال کا ہوگا، گھر میں سب سے چھوٹا ہے، بیٹیاں بڑی ہیں۔ اور کوئی نوکر وغیرہ؟ نوکر کوئی نہیں ہے، ایک عورت صفائی وغیرہ کرنے آتی ہے، وہ کام کر کے واپس چلی جاتی ہے، مالی ہفتے میں ایک بار آتا ہے۔ گھر کا کام میری پتنی اور بیٹیاں خود ہی کرتی ہیں۔ اور آپ کا کہنا ہے کہ آپ اس شخص کو بالکل نہیں جانتے، کبھی اس کی شکل تک نہیں دیکھی؟ لالا جی یہ قتل کا کیس ہے، جو کچھ آپ کو معلوم ہے وہ خود ہی بتا دیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی حویلی میں آدمی قتل ہو جائے اور آپ کو خبر تک نہ ہو؟ آخر کچھ شور ہنگامہ تو ضرور ہوا ہوگا۔ اگر آپ حقیقت نہیں بتائیں گے تو ہم آپ کو تھانے لے چلیں گے۔ مجھے کس دوش میں تھانے لے جاؤ گے مہاراج؟ وہ گڑ گڑایا، ذرا اس ریچھ کو دیکھو اور مجھے دیکھو، میں تو اس جیسے کا ایک ہی گھونسا کھا کر لمبا پڑ جاؤں گا۔ لالا جی میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، جب اسے قتل کیا جا رہا ہوگا تو اس نے جنگلی بھینسے کی طرح ادھم مچایا ہوگا، مگر آپ کہتے ہیں آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ نے کوئی آواز ہی نہیں سنی۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ آپ نے کرائے کے گنڈوں سے اسے قتل کرایا ہے۔ آپ کا باقی کنپا کہاں ہے؟ ان سب کو میں نے اپنی جی کے گھر بھجوا دیا ہے، ان کو فوراً یہاں بلائیں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، ان سب کا بیان ہوگا۔ اچھا جی، جو حکم مہاراج۔ میں ابھی بلا کے لاتا ہوں، میری جی ادھر پڑوس میں ہی رہتی ہے۔ میں نے ایک سپاہی اس کے ساتھ کر دیا، وہ چند منٹ کے اندر اپنے بیوی بچوں کو بلا لایا، البتہ اس کی ماں ساتھ نہیں آئی تھی۔ اس کے بارے میں اس نے بتایا کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ میں نے اس کے بیوی بچوں کو ایک کمرے میں بٹھایا اور واردات کے بارے میں چند سوالات کیے۔ میں یہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ اس قتل میں لالا جگت نارائن کا ہاتھ تو نہیں تھا۔ اس کی بیوی ان پڑھ اور بدھو قسم کی عورت تھی، تاہم بیٹیاں پڑھی لکھی اور ہوشیار تھیں۔ بڑی کا نام نرملا تھا اور چھوٹی کا کویتا تھا۔ نرملا نے میرے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ رات کے وقت انہوں نے باہر شور کی آواز سنی تھی۔ میں نے پوچھا، جب شور کی آواز سن کر تمہاری آنکھ کھلی تو تم نے کیا کیا؟ ہم تینوں ایک کمرے میں سوتے ہیں، اس نے کہا۔ اس کا اشارہ اپنی بہن اور چھوٹے بھائی کی طرف تھا۔ اس کا نام غالباً اجیت تھا۔ وہ 14-15 سالہ دبلا پتلا سا لڑکا تھا، کمزور اور سہما ہوا۔ نرملا بات جاری رکھتے ہوئے بولی، رات کے 3:15 بجے کھٹکے کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔
عجیب سی آواز تھی جیسے کوئی لوہے پر لوہا رگڑ رہا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی کے بولنے کی آواز آئی۔ میں نے کویتا کو جگا دیا۔ یہ ڈر کر میرے ساتھ لپٹ گئی۔ پھر اجیت بھی جاگ گیا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر پتا جی کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ باہر سے عجیب قسم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پتا جی نے زور سے کہا، باہر کون ہے؟ پھر جلدی جلدی دروازوں اور کھڑکیوں کی کنڈیاں چیک کرنے لگے۔ اتنی دیر میں آوازیں آنا بند ہو گئی۔ میں نے لالا جگت نارائن کو گھورتے ہوئے کہا، لالا جی آپ نے یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ بھول ہو گئی مہاراج۔ لالا جی نے ہاتھ جوڑے، جب سے لاش دیکھی میرے تو ہوش ہی ٹھکانے پر نہیں ہے۔ آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ باہر کون ہے۔ میں نے کہا، کم از کم کھڑکی کھول کر باہر دیکھ لیتے۔ نا جی میری ہمت ہی نہیں پڑی۔ اگر کوئی تاکہ گولی مار دیتا تو میرے بچے یتیم ہو جاتے۔ ان لوگوں کے بیانات سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ لالا جگت نارائن کا قتل میں کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ میں نے اسے ساتھ لیا اور اندر جا کر ان کے بیڈ روم دیکھے۔ لڑکیوں کا بیڈ روم پچھلے حصے میں تھا۔ اس میں 3 بستر لگے ہوئے تھے۔ خاصا کشادہ کمرہ تھا۔ اس کی ایک کھڑکی عقب میں کھلتی تھی۔ میں نے نرملا کو بلا کر پوچھا، جو آوازیں اس نے سنی تھیں وہ کس طرف سے آئی تھیں؟ وہ اس طرف سے آ رہی تھیں۔ اس نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ کھڑکی کھلی تھی یا بند تھی؟ کھڑکی بند تھی۔ لالا جگت نارائن کا بیڈ روم مکان کے اگلے حصے میں تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ عقب میں ہونے والی کارروائی کی آوازیں نہیں سن سکا۔ میں نے باہر جا کر مکان کے کبھی حصے کا جائزہ لیا۔ پیچھے 2 یا 3 دروازے تھے۔ ایک لوہے کا دروازہ تھا، اس میں موٹی موٹی سلاخیں لگی ہوئی تھیں اور باہر ایک پرانا سا زنگ آلود تالا لگا ہوا تھا۔ وہ دروازہ تہانے کا تھا۔ میں نے سلاخوں سے اندر نظر ڈالی۔ سیڑھیوں میں سوکھے پتے اور کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا۔ دروازے پر زنگ لگا ہوا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ اسے برسوں سے نہیں کھولا گیا تھا۔ لالا جی اس تہانے میں کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ پرانا کاٹھ کا باڑ پڑا ہے، جگت نارائن نے جواب دیا۔ ہم نے جب سے یہ حویلی خریدی ہے اس تہانے کو کبھی استعمال نہیں کیا۔ کئی دفعہ دھیان بھی آیا کہ اسے صاف کرا دینا چاہیے، کبھی فرصت ہی نہیں ملی۔ میں نے تالے کو ہلا جلا کر دیکھا تو اچانک ایک نشان نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ تالے کے ایک کنڈے پر آری سے کاٹنے کا نشان پڑا ہوا تھا۔ وہ بالکل تازہ نشان تھا۔ کسی نے اسے لوہا کاٹنے والی آری سے کاٹنے کی کوشش کی تھی۔ اس سے نرملا کے بیان کی تصدیق بھی ہوتی تھی کہ اس نے لوہے پر لوہا رگڑنے کی آواز سنی تھی۔ میں نے جگت نارائن کو وہ نشان دکھاتے ہوئے کہا، لالا جی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس تہانے میں کوئی خزانہ چھپا رکھا ہے۔ یہ شخص اسی خزانے کے پیچھے یہاں آیا تھا۔ مہاراج میرے پاس تو شاید اس تالے کی چابی بھی نہیں ہے۔ گھر والی نے کہیں رکھ چھوڑی ہو تو پتہ نہیں۔ آپ بڑی خوشی سے اندر جا کر دیکھ سکتے ہیں، کہو تو چابی کا پتہ کروں؟ میں نے اسے منع کر دیا۔ مجھے خیال آیا کہ وہاں ایک سے زیادہ افراد آئے تھے، یا تو وہ اکٹھے وہاں آئے تھے اور یا الگ الگ۔ زیادہ امکان یہ تھا کہ الگ الگ آئے تھے۔ اگر وہ اکٹھے آتے تو قتل تک نوبت نہ پہنچتی۔ غالباً ایک شخص پہلے آیا تھا اور تالا توڑنے کی کوشش کر رہا تھا، پھر ایک اور اس کے پیچھے پہنچ گیا اور ان میں جھگڑا ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ اس تہانے میں کیا کرنے آئے تھے۔ اگر تہانے میں کوئی اہم چیز تھی تو وہ دوبارہ بھی وہاں آ سکتے تھے، لہٰذا اسے کھولنا سر دست مناسب نہیں تھا۔ میں نے جگت نارائن سے پوچھا، لالا جی یہ حویلی آپ نے کب خریدی تھی اور کس سے خریدی تھی؟ جگت نارائن سوچتے ہوئے بولا، بھگوان آپ کا بھلا کرے، یہ حویلی میں نے 14-15 برس پہلے سردار تصدق حسین سے خریدی تھی۔ وہ خود ادھر بڑی حویلی میں رہتا تھا اور یہ حویلی خالی پڑی رہتی تھی۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا، اب بھی ادھر ہی رہتا ہے، ادھر پچھلی طرف۔ میں چونک گیا، وہاں بھی سردار تصدق حسین کا تعلق نکل آیا تھا۔ اس اثناء میں سپاہی ایک بوڑھے شخص کو ساتھ لیے وہاں پہنچ گیا۔ اس نے داڑھی رکھ چھوڑی تھی اور وضع قطع سے درمیانے طبقے کا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ سپاہی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب یہ امانت علی ہے۔ میں اسے لاش کے پاس لے گیا اور پوچھا، امانت علی اس شخص کو پہچانتے ہو؟ وہ میرا سوال مکمل ہونے سے پہلے ہی بول پڑا، یہ تو اعظم شاہ ہے، اس کو کس نے مار دیا؟ ہم یہی معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، یہ کہاں کا رہنے والا ہے اور آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس کا گھر بار کوئی نہیں تھا، اس نے جواب دیا، چند روز پہلے یہ لمبی جیل کاٹ کر آیا تھا۔ اب ویسے یہ برنالہ کا رہنے والا تھا۔ میں نے اسے کہا بھی تھا کہ بندے کا پتر بن جا اور کوئی شریفانہ کام ڈھونڈ لے، پر جس کے منہ حرام لگ جائے وہ مشکل ہی سے بات سمجھتا ہے۔ یہ ضرور یہاں چوری کرنے آیا ہوگا۔ آپ کا کیا لگتا تھا؟ میں نے اپنا سوال دہرایا۔ میری اس کے چاچے سے یاری ہے، اسی نے اسے میرے پاس بھیجا تھا۔ ہم لوگ دریا اور کیس بناتے ہیں۔ اس کے چاچے نے پیغام بھیجا تھا کہ اسے بھی یہ کام سکھا دیں۔ اوہو کیسی بری موت آئی ہے اس سے۔ اسے جیل کس سلسلے میں ہوئی تھی؟ بوڑھے امانت علی نے سر سے پیر تک میرا جائزہ لیا، پھر بولا، بڑی پرانی بات ہے، آپ تو اس وقت بچے ہوں گے، 20-22 سال پرانی بات ہے۔ اس زمانے میں ایک ڈاکوؤں کے گروہ میں شامل تھا۔ انہوں نے سردار عطا اللہ کی حویلی پر حلہ بول دیا تھا۔
زبردست گولی چلی تھی، کئی بندے مارے گئے تھے، ان کا سرنا بھی مارا گیا تھا، ببر علی نام تھا اس کا، بابر علی عرف ببر شیر۔ ہاں یہی نام تھا۔ اس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ آپ کو تو سب کچھ معلوم ہے؟ ہاں ادھر ادھر سے کچھ قصہ معلوم ہوا ہے۔ یہ بتائیں کہ ان لوگوں نے سردار عطا اللہ کی حویلی پر حملہ کیوں کیا تھا؟ لوٹ مار کرنے آئے تھے یا کوئی اور بات تھی؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور مجھے بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے گیا۔ آپ نے پوچھ لیا ہے تو بتا دیتا ہوں، پر کسی سے ذکر نہ کریں۔ ببر علی کے گروہ کا ایک ڈاکو سردار صاحب کی بیٹی پر عاشق ہو گیا تھا، لڑکی بھی اسے پسند کرتی تھی، دونوں اس حویلی میں ملاقاتیں کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں یہ قصہ بڑا مشہور ہوا تھا۔ جب یہ ڈاکو سردار صاحب کی بیٹی کو اٹھانے آئے تو انہوں نے پولیس کو بلا لیا۔ یہ بڑی قابل غور بات تھی۔ جلال خان اور سعدیہ بیگم اس حویلی میں ملاقاتیں کیا کرتے تھے، اور ان دنوں یہ حویلی غیر آباد تھی۔ اس سے ایک ہی نتیجہ نکلتا تھا کہ جو شخص گزشتہ رات تہانے کا تالا توڑنے کی کوشش کر رہا تھا وہ یقیناً جلال خان تھا، اور غالباً اسی نے اعظم شاہ کو قتل کیا تھا۔ تہانے میں اس نے ضرور کوئی اہم چیز چھپا رکھی تھی۔ میں نے امانت علی سے کہا، میں نے تو سنا ہے کہ سردار عطا اللہ جلال خان سے اپنی بیٹی کی شادی پر راضی ہو گئے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے دھوکے سے پولیس کو بلا لیا، جس کی وجہ سے ہنگامہ ہو گیا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، پر میرا دل نہیں مانتا۔ اتنا بڑا جاگیردار کسی ڈاکو سے اپنی بیٹی نہیں بیاہ سکتا۔ یہ اعظم شاہ اکیلا تمہارے پاس آیا تھا یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ میرے پاس تو اکیلا ہی آیا تھا، امانت علی نے کہا، لیکن 2-3 دفعہ 2 آدمی اس سے ملنے آئے تھے۔ میں نے ان کے بارے میں پوچھا بھی تھا، مگر اس نے کوئی سیدھا جواب نہیں دیا۔ ان میں جلال خان تو نہیں تھا؟ میں نے جلال خان کو کبھی نہیں دیکھا، صرف نام سنا ہوا ہے۔ ویسے اعظم شاہ نے باتوں باتوں میں بتایا تھا کہ اس کے ساتھ 4 آدمی اور رہا ہوئے تھے، لیکن ان کے نام نہیں بتائے۔ جو 2 آدمی اس سے ملنے کے لیے آتے تھے ان کے نام کیا تھے؟ اصل نام تو میں نہیں جانتا، البتہ ایک کو اعظم شاہ مجو کہہ کر بلاتا تھا اور دوسرے کو بگا کہہ کر۔ میں نے امانت علی کو فارغ کر دیا اور ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد اعظم شاہ کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ پھر جگت نارائن کو علیحدہ لے جا کر کہا، لالا جی میرا خیال ہے کہ وہ چور دوبارہ ادھر آئے گا۔ جگت نارائن گھبرا کر بولا، ہے رام، کوئی شبھ بات کرو مہاراج، چور کو ہم سے کیا بیر ہو گیا ہے؟ چور کو آپ سے کوئی بیر نہیں ہے، میں نے کہا۔ اس نے اس تہانے میں کوئی چیز چھپا رکھی ہے جسے وہ نکالنا چاہتا ہے۔ میں ایک سپاہی کی ادھر ڈیوٹی لگا دیتا ہوں، رات کو میں خود بھی آ جاؤں گا۔ وہ گھبرا کر بولا، تھانے دار صاحب مجھے اس گھمر گھیری میں نہ ڈالیں، میں اپنے پریوار کو لے کر کہیں اور چلا جاتا ہوں، حویلی آپ کے حوالے۔ لالا جی اس طرح گڑبڑ ہو جائے گی، چور ہوشیار ہو جائے گا، آپ کا یہاں موجود رہنا بہت ضروری ہے، آپ کی حفاظت اب ہماری ذمہ داری ہے، آپ بالکل فکر نہ کریں اور اس بات کا کسی سے ذکر نہ کریں۔ کافی سمجھانے بجھانے کے بعد وہ راضی ہو گیا۔ میں نے ایک سادہ لباس سپاہی کی وہاں ڈیوٹی لگا دی، لیکن اس رات وہاں کوئی نہیں آیا۔ اگلے روز میں نے چند سپاہیوں کو ایک حوالدار کی نگرانی میں ان 3 ڈاکوؤں کی تلاش میں روانہ کر دیا جو چند روز پہلے جیل سے رہا ہوئے تھے۔ خود میں سردار تصدق حسین کی حویلی پہنچ گیا۔ خاصی بڑی حویلی تھی۔ ایک ملازم نے مجھے کشادہ بیٹھک میں بٹھایا اور خود تصدق حسین کو اطلاع کرنے اندر چلا گیا۔ بیٹھک خاصی سجی ہوئی تھی، دیواروں پر خاندان کے بزرگوں کی بڑی بڑی تصویریں آویزاں تھیں اور ہر تصویر کے نیچے نام لکھا تھا۔ ان میں سردار عطا اللہ کی تصویر بھی تھی۔ روبدار شخصیت تھی اس کی، چہرے پر خاصی زوردار قسم کی مونچھیں نظر آ رہی تھی۔ میرا تصور فوراً اس ڈھانچے کی طرف چلا گیا جو میں نے قبر کے باہر پڑا دیکھا تھا۔ اس چہرے پر بلکہ اس کھوپڑی پر نہ مونچھیں تھیں اور نہ ہی روب و دبدبا۔ آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ تھے اور کھلے ہوئے دھانے میں نظر آنے والی بتی سی انتہائی بھیانک منظر پیش کرتی تھی۔ میں نے تصویر سے نظر ہٹائی اور دوبارہ صوفے پر جا بیٹھا۔ السلام علیکم ملک صاحب، میرے کانوں میں تصدق حسین کی آواز آئی۔ اس نے ململ کا کرتا پہن رکھا تھا اور بالکل بدلا ہوا آدمی لگ رہا تھا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا اور رسمی بات چیت کے بعد کہا، سردار صاحب میں نے ان لوگوں کا کچھ سراغ لگا لیا ہے جنہوں نے قبروں کی بے حرمتی کی تھی۔ اچھا، کسی کو گرفتار بھی کیا ہے یا نہیں؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، آپ نے بابر علی عرف ببر سنگھ کا نام ضرور سنا ہوگا، یہ لوگ اسی کے گروہ کے آدمی ہیں اور حال ہی میں جیل سے چھوٹے ہیں۔ ببر سنگھ کا نام سن کر اس کے چہرے پر فکر مندی نظر آنے لگی۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ان میں سے 4 کے نام مجھے معلوم ہوئے ہیں، اعظم شاہ، بگا مجو اور جلال خان۔ اعظم شاہ کو کل رات کسی نے قتل کر دیا ہے۔ وہ ہولے سے بولا، میں اس کی موت کی خبر سن چکا ہوں، کہتے ہیں کہ وہ لالا جگت نارائن کی حویلی میں چوری کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ قاتل کا کچھ پتہ چلا؟ ہم قاتل کا پتہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی سلسلے میں آپ کے پاس آئے ہیں۔ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ کیا میں نے قاتلوں کو پناہ دے رکھی ہے؟
میں آپ کی بہن سعدیہ بیگم سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ تیزی سے میری طرف مڑا اور غصے سے بولا، میں کسی سعدیہ بیگم کو نہیں جانتا۔ اس حویلی میں اس نام کی کوئی عورت نہیں، اور یہ نام اس حویلی میں کوئی نہیں لیتا۔ آپ کو کچھ اور تو نہیں پوچھنا؟ سردار صاحب، میں آپ کے غصے کا مطلب نہیں سمجھا۔ میں نے اٹھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ غصہ کرنا میں بھی جانتا ہوں، لیکن ہر کام کسی سلیقے سے ہونا چاہیے۔ ملک صاحب، میں نے آپ سے کہہ دیا کہ میں کسی سعدیہ بیگم کو نہیں جانتا۔ منہ کی باتوں سے خون کے رشتے ختم نہیں ہوا کرتے سردار صاحب۔ جس بات کو آپ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اسے پوری بستی جانتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے آپ 20 سال پرانی کہانی کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے اس کی اکڑ توڑنے کے لیے کہا، وہ آپ کا بہنوئی جلال خان چند روز پہلے جیل سے چھوٹ کر آیا ہے اور ولیمے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ وہ غصے سے کانپنے لگا۔ میں اس کی گردن مروڑ دوں گا۔ میں دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، میں آپ کی اس دھمکی کو یاد رکھوں گا۔ اگر جلال خان قتل ہو گیا تو سب سے پہلے نام رپٹ میں آپ کا لکھوں گا۔ میں نے تھوڑا سا جھوٹ اور بولا، میں نے سنا ہے وہ پوری بستی کو اپنے ولیمے میں مدعو کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ یہ بات سن کر بھڑک اٹھا، میں کوئی چوڑا چمار نہیں ہوں ملک صاحب، خاندانی رئیس ہوں۔ جلال خان جیسے کتے میری جوتیاں چاٹتے ہیں۔ میں آج سارا ٹنٹا ہی ختم کر دیتا ہوں۔ اس سور کی اولاد سے کہہ دیں کہ اب اسے اپنی ماں کا ولیمہ کرنا پڑے گا، سمجھے آپ؟ ہم کوئی بڑ بونجے نہیں ہیں۔ میں حویلی سے باہر آ گیا۔ باہر حوالدار ہرنام سنگھ 2 سپاہیوں کے ساتھ سائیکلوں پر میرا انتظار کر رہے تھے۔ ملک صاحب، آپ کا چہرہ تو بڑا تپ رہا ہے۔ ہرنام سنگھ نے کہا، لگتا ہے سردار جی کے ساتھ کوئی اڑنگا اپڑنگا ہو گیا۔ ہاں، کچھ ایسا ہی معاملہ۔ میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، بڑا گھمنڈ پایا جاتا ہے اس شخص کے اندر، شرافت کی زبان ہی نہیں سمجھتا۔ اس نے سعدیہ بیگم کو اپنی بہن ماننے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ کیا کرے، بیچارہ مجبور ہے۔ ہرنام سنگھ نے کہا، اس عورت کی وجہ سے ان کی بڑی مٹی پلید ہوئی ہے۔ یہ تو تم ٹھیک ہی کہتے ہو۔ کسی جاگیردار کی بہن کا ایک ڈاکو کے ساتھ شادی کر لینا معمولی رسوائی نہیں ہے۔ بہرحال میں اس عورت سے ضرور ملوں گا، پتہ نہیں وہ حویلی کے اندر رہتی ہے یا کہیں اور۔ ہم نے اپنی سائیکل لی اور واپس چل پڑے۔ جب ہم گلی کا کونا مڑے تو ہمیں عقب سے کسی کے دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک لمبے قد کے نوجوان کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس نے دھوتی اور کھدر کی قمیض پہن رکھی تھی۔ اس نے قریب پہنچ کر کہا، جناب، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، پر میرا نام بیچ میں نہ آئے۔ سردار صاحب مجھے قتل کر دیں گے۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، فکر نہیں کرو جوان، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بات کیا ہے؟ اس نے خوفزدہ نظروں سے پیچھے دیکھا، پھر بولا، جناب، وہ سردار صاحب سعدیہ بیوی کو جان سے مار ڈالنا چاہتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میرا دھیان تصدق حسین کی اس بات کی طرف چلا گیا جو اس نے آخر میں کہی تھی، میں آج سارا ٹنٹا ہی ختم کر دیتا ہوں۔ اس سور کی اولاد سے کہہ دیں کہ اب اسے اپنی ماں کا ولیمہ کرنا پڑے گا۔ دھمکی بڑی واضح تھی، مگر اس وقت میرا دھیان اس طرف نہیں گیا۔ میں نے نوجوان سے پوچھا، سعدیہ بیگم رہتی کہاں ہے؟ وہ ادھر ایک چھوٹے سے مکان میں رہتی ہے، نوجوان نے جواب دیا۔ سردار صاحب نے بہت عرصہ پہلے اسے حویلی سے نکال دیا تھا، بیچاری خود ہی اپنا گزارا چلاتی ہے۔ میں نے نوجوان سے سعدیہ بیگم کے گھر کا پتہ دریافت کیا اور اسے واپس بھیج دیا۔ سعدیہ بیگم کا مکان تلاش کرنے میں ہمیں زیادہ دقت پیش نہیں آئی۔ وہ بستی کے ایک پسماندہ علاقے میں رہتی تھی۔ بیرونی دروازے پر ٹاٹ کا پردہ لٹک رہا تھا۔ میں نے دستک دی تو فوراً ہی دروازہ کھل گیا اور ایک ادھیڑ عمر عورت نے جلدی سے پردہ ہٹا کر باہر دیکھا۔ اس کا چہرہ کسی متوقع خوشی کے باعث تمتما رہا تھا۔ اس نے بھڑکدار ریشمی جوڑا پہن رکھا تھا، بال سلیقے سے بنے ہوئے تھے اور چہرے پر میک اپ بھی کیا ہوا تھا، لیکن وہ ایک خشک اور بے کیف چہرہ تھا۔ جسم دبلا پتلا تھا اور گال دبے دبے سے تھے۔ گو اس نے گالوں پر روج لگا رکھا تھا، مگر ان کا پھیکا پن پھر بھی اپنی جھلک دکھا رہا تھا۔ ہم پر نظر پڑتے ہی اس کا چہرہ لٹک گیا، ساری تمتماہٹ تاریکی میں تبدیل ہو گئی۔ یعنی ہم وہ نہیں تھے جس کا وہ انتظار کر رہی تھی، اور یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ بند سنور کر جلال خان کا انتظار کر رہی تھی۔ سعدیہ بیگم آپ ہی کا نام ہے؟ میں نے پوچھا، پھر اس بات میں جواب پا کر کہا، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اندر آ جائیں۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں۔ اس نے قدرے ہچکچاہٹ کے بعد ہمیں اندر بلا لیا۔ وہ 3 کمروں کا ایک چھوٹا سا مکان تھا جسے سستے طریقے سے سجایا گیا تھا۔ اس سجاوٹ میں بھی انتظار کی کیفیت پائی جاتی تھی۔ بیرونی دروازے کے ساتھ ایک نیم پختہ ڈیوڑی بنی ہوئی تھی۔ میں نے دونوں سپاہیوں کو ڈیوڑی میں متعین کر دیا اور ہرنام سنگھ کو سین کی نگرانی پر مامور کر دیا۔ سعدیہ بیگم، جو میری اس کارروائی کو دیکھ کر بہت پریشان ہو رہی تھی، گھبرا کر بولی، آپ یہ سب کچھ کیا کر رہے ہیں؟ بی بی، یہ سب کچھ ہم آپ کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، آپ کا بھائی آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ میں نے اسے تصدق حسین سے ہونے والی بات چیت کی تفصیل بتائی۔
پھر پوچھا کیا جلال خان یہاں آیا تھا؟ جلال خان کا نام سن کر اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ابھی تک گھر نہیں آئے، اس نے روندھی ہوئی آواز میں کہا۔ میں روز ان کا انتظار کرتی ہوں، 20 سال سے ان کا انتظار کر رہی ہوں، لیکن یہ 20 دن 20 سالوں پر بھاری ہو گئے ہیں۔ اچھا ہے تصدق بھائی مجھے قتل کر دیں، یہ انتظار کا عذاب تو ختم ہو جائے گا۔ آپ ہم وہاں اس شخص کا انتظار کر رہی ہیں۔ میں نے کہا ان لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ دوبارہ کسی واردات کے چکر میں ہے۔ میں نے اعظم شاہ کے قتل کا ذکر نہیں کیا، اگر وہ پکڑا گیا تو دوبارہ 5-10 سال کے لیے اندر چلا جائے گا۔ آپ کیوں انتظار میں اپنی زندگی برباد کر رہی ہیں؟ جلال خان میرے شوہر ہیں، اس نے کہا۔ میں ان کی وجہ سے برادری سے نکالی گئی ہوں، اب میں انتظار کے سوا اور کر بھی کیا سکتی ہوں؟ آپ کسی طرح انہیں میرے پاس لے آئیں، میں انہیں سمجھا لوں گی۔ بی بی آپ ایک ایسے شخص کی خاطر اپنی زندگی برباد کر رہی ہیں جو اپنے آپ سے بھی مخلص نہیں ہے۔ آپ کو اسی وقت اس سے علیحدگی اختیار کر لینا چاہیے تھی جب وہ جیل چلا گیا تھا۔ کیسے علیحدگی اختیار کر لیتی؟ میرا اس کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ بندوقوں اور پستولوں کی نوک پر ہونے والا نکاح نہیں ہوتا۔ مجھے بندوقوں اور پستولوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں نے اپنی رضامندی سے نکاح کرایا تھا اور میرے والد نے اس نکاح کی اجازت دی تھی۔ ان کی کیا نیت تھی مجھے اس کا کچھ علم نہیں ہے۔ 20 سال انتظار کرنے کی بجائے آپ کو اسی وقت کسی مولوی یا مفتی سے فتویٰ لے کر خلا لے لینا چاہیے تھا۔ ملک صاحب، عورت صرف ایک دفعہ محبت کرتی ہے، یہ جھوٹ اور خود فریبی ہے۔ میں نے کہا ایسی باتیں فلموں اور افسانوں میں ہی اچھی لگتی ہیں، بلکہ وہاں بھی اچھی نہیں لگتی۔ محبت اچھائیوں سے کی جاتی ہے، شکلوں جسموں سے نہیں کی جاتی۔ عام طور پر لوگ اچھائیوں کو دیکھنے کی بجائے شکل یا دولت کو دیکھتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک دفعہ کی جانے والی محبتیں ہمیشہ کی نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اب کیا ہو سکتا ہے جی، جہاں 20 سال گزار لیے ہیں وہاں باقی دن بھی گزر جائیں گے۔ ہم یہ بات ہی کر رہے تھے کہ ہرنام سنگھ جلدی سے اندر آیا۔ بولا سردار صاحب اپنے بیٹے کے ساتھ ادھر آ رہے ہیں۔ میں دیوار کے اوپر سے گلی میں دیکھ رہا تھا۔ سعدیہ بیگم سراسیمہ دکھائی دینے لگی۔ میں نے سپاہیوں کو ڈیوڑی میں چھپا دیا اور خود ہرنام سنگھ کے ہمراہ سعدیہ کے کمرے میں چھپ گیا۔ میں نے ایک بڑا سا پلنگ لمبائی کے رخ پر دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے اس کے اوپر لحاف لٹکا دیا اور اس کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ اپنا پستول میں نے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ ہرنام سنگھ دروازے کے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا۔ دروازے کے پٹ پر اس نے احتیاطاً ایک دری ڈال دی تھی۔ باہر کا دروازہ ہم نے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ چند لمحوں کے بعد سردار تصدق اور اس کا بیٹا فاروق حسین دن دناتے ہوئے مکان میں داخل ہوئے اور لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوئے کمرے میں گھس آئے۔ کمینی، ذلیل، کتیا، سردار تصدق حسین نے کمرے میں قدم رکھتے ہی کہا، کہاں ہے وہ تمہارا یار، وہ کتا ڈاکو دلیل خان جو تمہارے ولیمے کی تیاریاں کر رہا ہے؟ آج میں تم دونوں کا فیصلہ کرنے آیا ہوں۔ تو میرے باپ کی قاتل ہے، تو اور وہ تیرا وہ ذلیل خان۔ آج میں اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے آیا ہوں۔ اس نے پستول نکال لیا۔ نکال اس سورمے کو باہر، کہاں چھپا رکھا ہے اسے؟ تصدق بھائی اب کو کیا ہو گیا ہے؟ سعدیہ بیگم نے بے خوفی سے کہا۔ اس کی جرت نے مجھے بہت متاثر کیا۔ جب انسان مرنے کا ارادہ کر لے تو موت کی دھمکی اسے خوفزدہ نہیں کر سکتی۔ آپ کو بہنوں کے ساتھ ایسی زبان استعمال کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ مجھے بھائی مت کہو، تم میری بہن نہیں ہو۔ تم نے خاندان کا نام بدنام کر دیا ہے، تمہاری وجہ سے ہماری نظریں جھک جاتی ہیں۔ آج میں اس پستول کی آدھی گولیاں تیرے سینے میں اور آدھی ذلیل کے سینے میں اتاروں گا، تاکہ کسی کو یہ کہنے کی جرت نہ ہو کہ سردار تصدق حسین بے غیرت ہے۔ شادی کرنے سے خاندان کا نام بدنام نہیں ہوتا تصدق حسین، سعدیہ نے بڑے دبنگ لہجے میں کہا۔ آج تم نے مجھے بہن ماننے سے انکار کر دیا تو میں بھی تمہیں بھائی تسلیم نہیں کرتی، لیکن میرے سینے میں گولیاں اتارنے سے پہلے اپنی کرتوتوں کو بھی یاد کر لو۔ کیا تمہیں وہ وقت یاد نہیں جب تم رنڈیوں اور طوائفوں کے کوٹھوں پر جاتے تھے اور ابا جی نے ناراض ہو کر تمہیں گھر سے نکال دیا تھا؟ کیا اس وقت خاندان کا نام بدنام نہیں ہوا تھا؟ اور اب یہ تیرا گبرو جوان بیٹا بھی اسی رستے پر چل رہا ہے۔ یہ مت سمجھ کہ مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے تمہاری ایک ایک حرکت کی خبر ملتی رہتی ہے۔ جس بہن کو تم قتل کرنے آئے ہو اس نے 20 سال میں بھی اپنے دامن کو داغدار نہیں ہونے دیا۔ خاموش کمینی عورت، سردار تصدق نے غضبناک ہو کر کہا اور فائر کرنے کے ارادے سے پستول سیدھا کیا۔ میں نے اپنا پستول ہولسٹر میں رکھا اور پلنگ کے پیچھے سے نکل کر سردار تصدق کو للکارا اور تیزی سے اس کے پستول والے ہاتھ پر ہاتھ ڈال دیا، لیکن میرا اندازہ غلط ہو گیا۔ اس اسنا میں وہ فائر کر چکا تھا۔ فائر کی آواز کے ساتھ ہی سعدیہ بیگم کی چیخ ابھری۔ اگرچہ میں تصدق حسین کے ہاتھ کو قابو میں کر چکا تھا، مگر اس نے ایک فائر اور کر دیا۔ ہمارا توازن بگڑ گیا اور ہم پلنگ سے ٹکراتے ہوئے فرش پر لڑک گئے۔ پھر پلنگ بھی ہمارے اوپر آن گرا۔ سردار تصدق حسین میری توقع سے بڑھ کر جاندار ثابت ہوا تھا۔ اس کے منہ سے مغالطات کا طوفان ابل رہا تھا۔ وہ اپنی بہن کے ساتھ مجھے بھی قتل کرنے کی قسمیں کھا رہا تھا۔ اس کے بیٹے فاروق حسین نے عقب سے مجھ پر چھپٹنے کی کوشش کی تھی، مگر ہرنام سنگھ نے بروقت اسے سنبھال لیا تھا۔
سردار تصدق نے شروع میں خاصی طاقت کا مظاہرہ کیا، لیکن آدمی بوڑھا تھا، جلد ہی ہانپنے لگا۔ میں نے اس کا بازو مروڑ کر پستول چھین لیا، اسے گھسیٹ کر پلنگ کے نیچے سے نکالا اور شیروانی کے کالر میں ہاتھ ڈال کر سیدھا کھڑا کر دیا۔ اس کی دستار فضیلت پلنگ کے نیچے ہی رہ گئی تھی۔ اس اثناء میں دونوں سپاہی بھی کمرے میں پہنچ گئے تھے۔ میں نے سردار تصدق کو ان کے حوالے کیا اور سعدیہ بیگم کی طرف متوجہ ہوا۔ گولی اس کے بازو کو چھلتی ہوئی گزر گئی تھی۔ زخم زیادہ خطرناک نہیں تھا، مگر خون سے اس کا پورا بازو سرخ ہو چکا تھا۔ میں نے جلدی سے ایک چادر پھاڑ کر اس کے زخم پر باندھ دی اور اسے فرش سے اٹھا کر چارپائی پر ڈال دیا۔ گولیاں چلنے کی آواز سن کر گلی میں کافی لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ میں نے تصدق حسین اس کے بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دی اور سپاہی کو ڈاکٹر بلانے کے لیے بھگایا۔ اس کے بعد میں نے چند معتبر آدمیوں کو اندر بلا لیا اور تصدق حسین اور اس کے بیٹے کے خلاف قاتلانہ حملے کی رپورٹ لکھنا شروع کر دی۔ وہ ایک بااثر اور صاحب حیثیت جاگیردار تھا۔ اسے گرفتار کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، لیکن میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اسے حوالات کی ہوا تو ضرور کھلاؤں گا، بعد میں چاہے میرا تبادلہ ہو جائے یا معطل ہونا پڑے۔ تصدق حسین نے مجھے مسلسل دھمکیاں دی۔ وہ کہہ رہا تھا، تھانے دار تو بہت پچھتائے گا، میری پہنچ بہت دور تک ہے، میں تیری ساری تھانے داری نچوڑ کے رکھ دوں گا۔ تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ ابھی تو نے میری چوٹ نہیں دیکھی، تیرے جیسوں کو میں نفے میں لیے پھرتا ہوں۔ تصدق حسین، اگر تیرے اندر غیرت ہوتی تو کسی قبر میں اتر جاتا۔ تو اپنی اس مظلوم بہن کو اس لیے قتل کرنا چاہتا ہے کہ اس نے اپنی پسند کی شادی کی ہے؟ اس نے شادی نہیں کی، خاندان کے منہ پر کالک مل دی ہے۔ تو جو طوائفوں کے پاس جاتا ہے، کیا سے خاندان کا منہ نہیں کالا ہوتا؟ اس نے ڈٹائی سے کہا، یہ مردوں کی شان ہے۔ میں نے اسے غیرت دلانے کے لیے کہا، پھر تو اپنی بیٹیوں کو بھی کسی کوٹھے پر بٹھا دے تاکہ اور زیادہ مردوں کو اپنی شان دکھانے کا موقع ملے۔ اس کے بیٹے نے اچھل کر میرے پیٹ میں ٹکر مارنے کی کوشش کی۔ میں نے تیزی سے اپنا گھٹنا اس کے سر پر مارا اور کہا، جب تک میں اس علاقے میں موجود ہوں کسی رئیس زادے کو حرام زدگی نہیں کرنے دوں گا۔ جو سیدھا نہیں چلے گا اس کی گردن کو جوتی کے نیچے دبا کے رکھوں گا، خواہ وہ رئیس زادہ ہو یا نواب زادہ۔ اتنے میں ڈاکٹر بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے سعدیہ بیگم کے زخم کا جائزہ لیا اور اس پر پٹی باندھ دی۔ میں نے ڈاکٹر کا نام بھی گواہوں میں شامل کر لیا اور کارروائی مکمل کرنے کے بعد سردار تصدق اس کے بیٹے کو حوالات میں پہنچا دیا۔ اگلے روز مجھے جلال خان کا کچھ سراغ ملا۔ جس سپاہی کے میں نے لالا جگت نارائن کے حویلی میں ڈیوٹی لگائی تھی، اس نے بتایا کہ صبح کے وقت ایک مشکوک آدمی حویلی کے آس پاس منڈلاتا دکھائی دیا تھا۔ اس کے علاوہ شہر میں گشت کرنے والے ایک سپاہی نے بتایا کہ جلال خان کا ایک بیوہ عورت کے گھر آنا جانا ہے۔ میں نے سپاہی سے اس عورت کا گھر کا پتہ پوچھا اور سادہ لباس میں وہاں پہنچ گیا۔ تاہم اس عورت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی بجائے میں نے ساتھ والے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا۔ میں نے عورت کو سلام کیا اور کہا، ماں جی، میں بٹالے سے آیا ہوں، میرا نام کرم دین ہے، ادھر آٹے کی چکی ہے ہماری، میرا ایک دوست اس محلے میں ٹھہرا ہوا ہے، میں اسے تلاش کرتا پھر رہا ہوں۔ تیرے دوست کا نام کیا ہے؟ وہ جی، اس کا نام جلال خان ہے۔ عورت نے برا سا منہ بنایا، بولی، ہائے ہائے وے، کس منحوس کو دوست بنا رکھا ہے تم نے، وہ تو پکا چور ڈاکو ہے، چند روز پہلے جیل سے چھوٹ کر آیا ہے، تم تو شکل سے اچھے بھلے لگتے ہو۔ وہ اصل میں میرا دوست نہیں ہے، اس نے ہماری رقم دینا ہے، اس لیے میں اسے ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اس کا عطا پتہ بتا دیں۔ کہاں سے آئے ہو تم؟ میں جی بٹالے سے آیا ہوں، میں نے مسکینوں کی طرح کہا، پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اس نے ٹٹولنے والی نظروں سے میرا جائزہ لیا، پھر بولی، اندر آ جاؤ، کتنے پیسے نکلتے تمہارے جلال پر؟ کوئی 1200 روپے کے قریب ہے، میں نے جواب دیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اندر بیٹھک میں لے گئی، وہاں 4 کرسیاں اور ایک چارپائی بچھی تھی۔ تم کیسے پھنس گئے اس بدماش کے پاس، شادی ہوگی تمہاری؟ مجھے دل میں ہنسی آ گئی۔ جو 2 سوال اس نے کیے تھے اس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا۔ اتنے میں 17-18 سال کی ایک صحت مند لڑکی دروازے میں نظر آئی۔ اس نے سر پر موٹا سا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے دانتوں میں انگلی دبائی اور شرمانے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ میری بیٹی شریفہ ہے، عورت نے کہا۔ پھر شریفہ سے مخاطب ہو کر بولی، جانی، پرونے کے لیے کوئی روٹی ٹکر لے کے آ۔ نہیں، روٹی ٹکر کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا، میں کھانا کھا کر آیا ہوں، ایک گلاس پانی پلا دو۔ شریفہ دودھ کا گلاس بھر لائی، بیچ میں مکھن بھی تیر رہا تھا، خاصا گاڑھا دودھ تھا۔ میں نے مذاق کے رنگ میں کہا، ماں جی، آپ کے مٹکے کا پانی بہت گاڑھا ہے، ہم اپنے پروہنوں کو پانی نہیں پلایا کرتے۔ اس نے کہا، کیا نام بتایا تم نے؟ اس کا حافظہ خاصا کمزور معلوم ہوتا تھا۔ میں نے دوبارہ اپنا نام بتایا، پھر کہا، وہ آپ جلال خان کا پتہ بتانے لگی تھی۔ وہ اٹھ کر میرے قریب آ گئی اور زنانہ لہجے میں بولی، وہ ادھر ایک بیوہ عورت رہتی ہے، خیر بی بی، اس کے گھر آنا جانا ہے اس جلال خان کا۔ خیر بی بی اپنی بیٹی نور بی بی کی شادی کر رہی ہے اس سانڈ کے ساتھ۔ میں چونک گیا۔ جلال خان تو کافی بڑی عمر کا آدمی ہے، جب کسی کی مت ماری جاتی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ جلال خان کی عمر کم از کم 45 سال ہوگی اور نور بی بی صرف 18 سال کی ہے۔
شریفہ جو دروازے میں کھڑی تھی بولی، شادی کہاں کر رہی ہے؟ بیچ رہی ہے۔ نور بی بی بہت روتی ہے، کہتی ہے جلال خان نے اس کی ماں کو 10,000 روپے دینے کا وعدہ کیا ہے، کہتی ہے جلال خان کو بہت بڑی رقم ملنے والی ہے۔ لو اور سنو، شریفہ کی ماں بولی، شرافت تو بالکل ہی اٹھ گئی ہے زمانے سے۔ میں اس عورت کے بارے میں سوچنے لگا جو 20 سال سے امیدوں کے چراغ جلائے جلال خان کا انتظار کر رہی تھی، وہ جو زندگی میں ایک بار محبت کی قائل تھی۔ اس کا شوہر 10,000 روپے میں ایک نوخیز دلہن کا سودا کر چکا تھا۔ جب اس کو یہ بات معلوم ہوگی تو اس کے دل کی کیا حالت ہوگی۔ میں نے دودھ کا گلاس ختم کیا اور کچھ دیر وہاں بیٹھ کر رخصت ہو گیا۔ تھانے میں پہنچا تو پتا چلا کہ سردار تصدق حسین میرے ساتھ بات کرنے کے لیے بہت بے چین تھا۔ کئی معزز لوگ اس سے ملنے کے لیے آ چکے تھے اور کئی افسروں کی سفارشیں بھی آ چکی تھی۔ میں نے اسے حوالات سے اپنے کمرے میں بلا لیا، لیکن ابھی اس کی اکڑ ختم نہیں ہوئی تھی۔ ملک صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ ٹکر لے کر اچھا نہیں کیا، اس نے کہا۔ آپ کو ہماری پہنچ کا اندازہ نہیں ہے۔ سردار صاحب، پہنچ کی بات نہ کریں، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ جہاں تک میری پہنچ ہے وہاں تک آپ کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا۔ میں ان تھانے داروں میں سے نہیں ہوں جو دولت دے کر پگھل جاتے ہیں۔ میں معمولی آدمی نہیں ہوں۔ میری دولت کے سامنے آپ کی جاگیر بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ذرا سنبھل کر بات کریں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ اپنے آپ کو؟ یہ باتیں میں نے ایسے یقین اور زور کے ساتھ کہیں کہ وہ اندر سے ہل گیا اور میرا یقین بے جانا تھا۔ میرے پاس یقین کی دولت تھی اور میری امید اس خدائے جبار و قہار کی ذات سے تھی جو ازل سے مظلوموں اور کمزوروں کا حامی و ناصر رہا ہے۔ پھر میں کیسے ایک معمولی جاگیردار کی بھبکیوں میں آ جاتا؟ میں نیک نیتی کے ساتھ اس مظلوم عورت کی مدد کرنا چاہتا تھا جس کے خود پسند اور متکبر بھائی نے ایک معمولی سی غلطی کے باعث اس پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ لہٰذا مجھے یقین تھا کہ وہ خدا جس کی مٹھی میں یہ ساری کائنات ہے ضرور میری مدد کرے گا۔ سردار تصدق کو چند لمحوں تک ٹٹولنے والی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر ایک دم نرم پڑتے ہوئے بولا، ملک صاحب دیکھیں، آپ نے بھی یہی رہنا ہے اور ہم نے بھی یہی رہنا ہے۔ دانا کہتے ہیں کہ ایک دشمن 100 دوستوں پر بھاری ہوتا ہے، اس لیے سوچ لیں، میں ابھی آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ پچھلی باتیں بھول جائیں اور آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ سمجھوتا کر لیں۔ میں یہ بات سمجھ گیا ہوں کہ آپ معمولی آدمی نہیں ہیں۔ لائیں ملائیں ہاتھ۔ سردار صاحب اپنا ہاتھ پرے رکھیں، میں نے کبھی ظالموں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا۔ اس ہاتھ سے مجھے آپ کی مظلوم بہن کے خون کی بو آ رہی ہے۔ پہلے اپنے ہاتھوں کو پاک کریں، پھر میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں۔ ملک صاحب اس بات کو بیچ میں نہ لائیں، وہ ہمارا گھریلو معاملہ ہے، اب وہ قانون کا معاملہ بن چکا ہے۔ تعزیرات ہند کے تحت آپ کو 10 سال تک کی سزائے قید ہو سکتی ہے کیونکہ آپ نے قتل کی نیت سے اپنی بہن پر حملہ کیا تھا۔ قانون کی باتیں چھوڑیں ملک صاحب، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری ضمانت بھی ہو جائے گی اور ہم بری بھی ہو جائیں گے۔ عدالت میں آپ کو ایک بھی گواہ نظر نہیں آئے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہمارے ساتھ سمجھوتا کر لیں۔ گواہوں کے معاملے میں اس کا اندازہ غلط نہیں تھا، تاہم ایک جاگیردار کا چند روز حوالات میں رہنا، مجرموں کی طرح عدالت میں پیش ہونا معمولی بات نہیں تھی۔ میں نے اسے سوچنے کا موقع دینے کے لیے دوبارہ حوالات میں بند کر دیا اور یہ بات واضح کر دی کہ سمجھوتے کے لیے جو شرط میں نے پیش کی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ دوپہر کے بعد آرام کرنے گھر چلا گیا کیونکہ وہ رات میں لالا جگت نارائن کے گھر میں گزارنا چاہتا تھا۔ شام کے وقت میں ایک بار پھر سعدیہ بیگم کے گھر پہنچ گیا۔ اس کے بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور بظاہر وہ ٹھیک ٹھاک دکھائی دیتی تھی۔ اس کے پاس چند محلے کی عورتیں بھی موجود تھیں جنہیں میں نے باہر بھیج دیا اور سعدیہ بیگم سے کہا، میں آپ کا بیان لینے آیا ہوں۔ ملک صاحب، میں اس معاملے پر دن بھر سوچتی رہی ہوں۔ اس نے کہا، میں اپنے بھائی اور بھتیجے کے خلاف رپورٹ درج نہیں کرانا چاہتی، آپ انہیں رہا کر دیں۔ ممکن ہے اس کے دل میں بھائی کی ہمدردی بھی ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ خوف زیادہ تھا۔ وہ ایک تنہا عورت تھی اور ایک جابر شخص کی دشمنی کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ غالباً اسے دھمکایا بھی گیا تھا۔ سعدیہ بیگم، آپ فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں، میں نے کہا۔ اگر ہم نہ ہوتے تو آپ کا بھائی آپ کو یقیناً قتل کر دیتا۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس نے کہا۔ انسان کب تک کسی کی حفاظت کر سکتا ہے؟ اس معاملے پر آپ دوبارہ غور کریں، میں نے کہا۔ میں کل پھر آؤں گا، اور دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جلال خان کا خیال دل سے نکال دیں۔ لیکن کیوں؟ اس نے کہا۔ آپ اس بات پر اتنا زور کیوں دے رہے ہیں؟ مجھے ڈر تھا کہ جلال خان کی کارروائیوں کا حال سن کر سعدیہ بیگم کو سخت دھچکا پہنچے گا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ جلد یا بددیر اسے جلال خان کی حرکتوں کا علم ہو ہی جائے گا، اس لیے ابھی بتا دینا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ آپ ایک سراب کے پیچھے دوڑ رہی ہیں، میں نے کہا۔ جلال خان نے جیل سے رہا ہوتے ہی اپنی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ چند روز پہلے ہمیں لالا جگت نارائن کی حویلی سے اس کے ایک ساتھی کی لاش ملی ہے اور ہمارا خیال ہے کہ اسے جلال خان نے ہی قتل کیا ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا، بولی، مجھے ساری بات بتائیں۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی، پھر کہا، ہمارا اندازہ ہے
کہ وہ آج رات دوبارہ جگت نارائن کی حویلی میں آئے گا۔ اگر ایسا ہوا تو آج وہ ہمارے ہاتھ سے نہیں بچ سکے گا۔ اس نے بڑی توجہ سے ساری بات سنی۔ مجھے اس کے چہرے پر صدمے یا حیرت کی کوئی علامت دکھائی نہیں دی۔ یا تو اپنے جذبات کو چھپانے میں ماہر تھی یا کوئی اور بات تھی۔ ایک طویل وقفے کے بعد اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ میں تمہیں ایسا مشورہ نہیں دوں گا۔ میں نے آپ سے مشورہ نہیں مانگا۔ جلال خان میرا شوہر ہے اور میں اس سے کم از کم ایک ملاقات کا حق ضرور رکھتی ہوں۔ اس کے بعد آپ اسے جہاں چاہیں لے جائیں۔ اس کی دلیل بڑی وزنی تھی۔ جلال خان قانون کی نظر میں ایک قاتل اور ڈاکو تھا، لیکن قانونی طور پر وہ ایک عورت کا شوہر بھی تھا، ایک ایسی عورت کا جو 20 سال سے اس کا انتظار کر رہی تھی، لہٰذا میں انکار نہ کر سکا۔ رات کے 9 بجے تک ہم باری باری لالا جگت نارائن کی حویلی میں پہنچے۔ میرے ساتھ حوالدار ہرنام سنگھ کے علاوہ 3 مسلح سپاہی بھی تھے۔ ہم سب وہاں سادہ لباس میں آئے تھے۔ اپنے ساتھیوں کی میں نے مختلف جگہوں پر ڈیوٹی لگا دی اور خود پچھلے حصے میں واقع ایک چھوٹے سے اسٹور روم میں جا بیٹھا۔ لالا جگت نارائن، اس کے بیوی بچے بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ وہ بار بار مجھ سے یہ پوچھتے تھے کہ وہاں کوئی قتل و خون تو نہیں ہوگا۔ لالا جی آپ چنتا نہ کریں، یہاں کوئی ہنگامہ نہیں ہوگا۔ مہاراج میرے تو من میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ بستر پر لیٹتا ہوں تو من میں ہول اٹھنے لگتا ہے۔ میں نے اسے دم دلاسا دے کر اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ سعدیہ بیگم جو لڑکیوں کے کمرے میں تھی، تھوڑی دیر بعد نرملا کے ہمراہ چائے لے کر اسٹور روم میں پہنچ گئی۔ اس نے کھڑکی کے ایک ڈبے پر چائے کی ٹرے رکھ دی اور خود ایک موڑے پر بیٹھ گئی۔ وہ جب سے وہاں آئی تھی سیاہ رنگ کی شال میں ملبوس تھی اور اس نے ایک بار بھی شال کو اپنے جسم سے الگ نہیں کیا تھا۔ یہ بات مجھے بڑی عجیب سی لگتی تھی، لیکن میں نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ نرملا نے چائے پیالیوں میں ڈالی، ایک پیالی مجھے دی اور ایک سعدیہ بیگم کی طرف بڑھائی، مگر اس نے چائے پینے سے انکار کر دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنے ہاتھ شال سے باہر نہیں نکالنا چاہتی تھی۔ میں نے چائے کا گھونٹ بھرنے کے بعد کہا، سعدیہ بیگم، میں نے سنا ہے کہ یہ حویلی پہلے آپ کے والد کی ملکیت تھی اور جلال خان اسی جگہ پر آپ سے ملنے آیا کرتا تھا۔ اس نے میری آدھی بات کا جواب دیا، بولی یہ حویلی ہمارے دادا نے تعمیر کروائی تھی۔ آپ کے خیال میں جلال خان نے تہخانے میں کیا چیز چھپا رکھی ہے؟ وہ باہر پھیلی ہوئی چاندنی کو گھورنے لگی۔ آسمان پر ابتدائی راتوں کا چاند نکلا ہوا تھا، جس کی مدھم روشنی خاموش کائنات پر محیط تھی۔ اسٹور روم کی بتی بجھی ہوئی تھی اور کھلی ہوئی کھڑکی کی راہ سے چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے شادی کی اجازت نہیں دی تھی، سعدیہ بیگم نے خود کلامی کے انداز میں کہا، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ آخر میں والد صاحب نے مجھے بخوشی اجازت دے دی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کے والد نے جلال خان اس کے ساتھیوں کو پھانسنے کے لیے پولیس سے ساز باز کر لی تھی۔ بعد میں جو ہنگامہ ہوا وہ اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ ہاں، لوگ جی کیسے کیسے قصے تراش لیتے ہیں، سعدیہ بیگم نے کہا۔ وہ بدستور کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ماضی کے نہا خانوں میں جھانک رہی ہو۔ یہ سب جھوٹی باتیں۔ میرے والد نے پولیس سے کوئی ساز باز نہیں کی تھی۔ انہوں نے مجھے جلال خان سے شادی کی اجازت دے دی تھی، لیکن غلطی میری تھی۔ مجھے اس زمانے کی ایک بات یاد ہے۔ میرا یہ بھائی جو آج خدائی فوجدار بنا پھرتا ہے، اس زمانے میں آوارہ گردی اور عیاشی کے سوا کچھ نہیں کرتا تھا۔ اسی وجہ سے والد صاحب نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ اگر یہ اس وقت گھر کے معاملات میں دلچسپی لیتا تو بات اتنی خراب نہ ہوتی۔ جب میں نے بہت ضد کی تو والد صاحب نے جلال خان کو حویلی میں بلا کر بات کی اور کہا کہ جلال خان، سعدیہ میری لاڈلی بیٹی ہے، میں نے آج تک اس کی ہر خواہش پوری کی ہے، اس لیے میں اس کی شادی کی ضد بھی پوری کرنے پر تیار ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں میری ایک شرط پوری کرنا ہوگی۔ جلال خان نے کہا کہ وہ ہر شرط پوری کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس پر والد صاحب نے کہا، شرط میری یہ ہے کہ تمہیں ڈکیتی سے توبہ کرنی ہوگی اور آج کے بعد تم شریفانہ زندگی گزارنے کا وعدہ کرو گے۔ میں اپنی بیٹی کو جہیز میں 2 لاکھ روپیہ دوں گا۔ تم امرتسر یا لاہور کے آس پاس زرعی زمین خرید لو، عزت سے وہاں رہو۔ جلال خان نے وعدہ کر لیا کہ آئندہ وہ شریفانہ زندگی گزارے گا۔ والد صاحب نے اسے یہ بھی وعدہ لیا کہ وہ کسی ڈاکو کو بارات میں شامل نہیں کرے گا۔ آج سے 20 سال پہلے 2 لاکھ روپے بہت معقول رقم تھی۔ اسے کئی مربع زمین خریدی جا سکتی تھی، لیکن جب بارات آئی تو تمام ڈاکو ساتھ تھے۔ وہ سب رائفلوں اور بندوقوں سے مسلح تھے۔ جو معززین شادی میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کے سامنے والد صاحب کو بڑی شرمندگی اٹھانا پڑی۔ انہوں نے جلال خان کو بلا کر پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ لوگ زبردستی اس کے ساتھ آ گئے ہیں۔ شادی کے دوران انہوں نے بڑا ادھم مچایا اور بڑی بےہودہ حرکتیں کی، جس کی وجہ سے والد صاحب نے وقت سے پہلے نکاح پڑھوا دیا۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو ڈاکو عورتوں میں گھس گئے اور چھیڑ چھاڑ کرنے لگے۔ بعضوں نے ہوائی فائر بھی کیے۔ والد صاحب نے 2 لاکھ روپے نقد ایک اٹیچی کیس میں بند کر کے جہیز کے ساتھ رکھ دیے تھے اور نکاح کے بعد جلال خان کو بلا کر خاص طور پر وہ رقم اسے دکھائی اور اس کی حفاظت کی تاکید کی۔ اتنے میں پولیس وہاں پہنچ گئی اور ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس پر دونوں اطراف سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ ڈاکوؤں نے شادی میں شرکت کرنے والی 2-3 لڑکیوں کو یرغمال بنا لیا اور وہاں سے فرار ہو گئے۔
اس افراتفری میں 2 لاکھ روپے سے بھرا اٹیچی کیس اور زیورات اور سوٹ کیس بھی غائب ہو گیا، اور اس صدمے کی وجہ سے والد صاحب کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ کئی لوگ ہلاک اور زخمی ہو گئے، ان میں کئی ڈاکو بھی شامل تھے۔ 2-3 روز کے بعد پولیس نے فرار ہونے والے ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے لڑکیوں کو برآمد کر لیا اور ان کے قبضے سے زیورات والا سوٹ کیس بھی مل گیا، مگر نوٹوں سے بھرے ہوئے اٹیچی کیس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں تو صدمے کی وجہ سے بالکل نڈھال ہو گئی تھی۔ کئی روز تک مجھے کچھ پتہ نہیں چلا کہ حویلی میں کیا ہو رہا ہے اور میں کہاں ہوں۔ چند ہفتوں کے بعد تصدق بھائی بھی یہاں پہنچ گئے اور آتے ہی حویلی کا سارا انتظام سنبھال لیا۔ جب تک میری والدہ زندہ رہیں ان کو مجھ سے کچھ کہنے کی جرات نہیں ہوئی، لیکن والدہ کی وفات کے فوراً بعد انہوں نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا اور بلاخر حویلی سے نکال دیا۔ اس کے بعد تمہاری جلال خان سے ملاقات نہیں ہوئی؟ نہیں، اس کے چند روز کے بعد وہ اپنے ساتھیوں سمیت گرفتار ہو گیا تھا اور ان سب کو عمر قید ہو گئی تھی۔ اور ان 2 لاکھ روپوں کا کچھ پتہ نہیں چلا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے اس رقم کا ذکر نہیں سنا۔ رقم کے بارے میں والد صاحب نے میرے اور جلال خان کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، یہاں تک کہ میری والدہ کو بھی نہیں بتایا گیا تھا۔ آج میں پہلی مرتبہ آپ کو اس رقم کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ نرملا جو بڑے غور سے سعدیہ بیگم کی باتیں سن رہی تھی بولی، میرا خیال ہے کہ جلال خان نے وہ رقم اس حویلی کے تہخانے میں چھپا دی ہوگی، وہ یہی رقم نکالنے ادھر آیا تھا۔ مجھے شریفہ کی بات یاد آ گئی۔ جلال خان اسی رقم کے بل پر 18 سالہ نور بی بی سے شادی کرنے والا تھا۔ اس نے جس بڑی رقم کے ملنے کی بات نور بی بی کی ماں سے کی تھی وہ یہی رقم تھی جو اس نے 20 سال پہلے اس تہخانے میں چھپا دی تھی۔ یہ بات میں نے ابھی تک سعدیہ بیگم کو نہیں بتائی تھی۔ میری یہ خواہش تھی کہ سعدیہ بیگم اپنے بھائی سے صلح کر لے اور جلال خان کو بھول جائے۔ کچھ دیر کے بعد سعدیہ بیگم نرملا کے ہمراہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ تقریباً 10-10:15 بجے معمول کے مطابق حویلی کی تمام بتیاں بجھا دی گئیں، لیکن مجھے معلوم تھا کہ حویلی کے تمام مکین جاگ رہے ہوں گے اور ان کے کان کسی متوقع آواز پر لگے ہوں گے۔ میں آرام کرسی پر مزید آرام دہ حالت میں بیٹھ گیا۔ کائنات پر سکوت طاری تھا۔ کرسی پر بیٹھے بیٹھے میری آنکھیں بند ہونے لگی تو میں نے ٹھنڈی چائے کا ایک کپ بنایا اور آہستہ آہستہ اس کی چسکیاں لینے لگا۔ چائے ختم کرنے کے بعد میں اٹھا اور اس تنگ سے اسٹور روم میں ٹہلنے لگا۔ اس میں بمشکل 4 قدم چلنے کی جگہ تھی۔ 2-2:30 بجے کے قریب چاند اپنا سفر مکمل کر کے دوسرے نصف کرے کو روشن کرنے چلا گیا اور پوری کائنات کو تاریکی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی۔ دفعتاً کسی نے میرا کندھا ہلایا اور ساتھ ہی تاریکی میں شی کی آواز ابھری۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں۔ مجھے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، لیکن قبل اس کے کہ میں کوئی حرکت کرتا میرے کانوں میں ہرنام سنگھ کی آواز آئی، ملک صاحب، ملک صاحب۔ اس نے سرگوشی میں کہا، وہ آ گیا، ہوشیار ہو جائیں۔ میں جلدی سے اٹھا، ایک انگڑائی لی، سر کو جھٹکا دیا اور کھڑکی سے باہر دیکھا۔ تہخانے کے دروازے کی طرف سے مدھم آواز آ رہی تھی۔ کوئی شخص تالا کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دفعہ وہ غالباً چابیاں بھی ساتھ لایا تھا۔ 2 یا 3 منٹ بعد دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے چند لمحے توقف کیا، پھر عقبی دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اپنا پستول نکال لیا اور ہرنام سنگھ کے ساتھ باہر نکل گیا۔ ہم دونوں دبے پاؤں تہخانے کی سیڑھیوں کی طرف بڑھے۔ تہخانے میں مدھم سی روشنی ہو رہی تھی۔ لمحہ بھر کے بعد نیچے سے ٹھک ٹھک کی آواز ابھرنے لگی۔ ہم احتیاط سے چلتے ہوئے سیڑھیوں پر پہنچ گئے۔ اسی لمحے کسی تختے کے سرکنے کی مدھم آواز ابھری۔ ہم سیڑھیوں میں رک کر انتظار کرنے لگے۔ تقریباً 10-12 منٹ کے بعد آواز آنا بند ہو گئی اور بتی بھی بجھ گئی۔ میں اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ خبردار، میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا، بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، تم پولیس کے گھیرے میں ہو۔ میری آواز سنتے ہی تہخانے میں چھپے ہوئے سپاہیوں نے ٹارچ روشن کر دی۔ چونکہ آواز ایک سمت سے آئی تھی اور ٹارچ دوسری سمت سے روشن ہوئی تھی، اس لیے ڈاکو بوکھلا گیا۔ اس نے اندھا دھند چند فائر کیے اور سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ اس کی بغل میں ایک پرانا سا اٹیچی کیس دبا ہوا تھا۔ دونوں سپاہی للکارتے ہوئے اس کے پیچھے لپکے اور جب وہ سیڑھیوں پر پہنچا تو میں نے اور ہرنام سنگھ نے اسے دبوچ لیا۔ اس نے اٹیچی کیس چھوڑ دیا اور مزاحمت کرنے لگا، لیکن ہم نے اسے جلد ہی بے بس کر دیا اور اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی ڈال دی۔ وہ جلال خان ہی تھا۔ ہم اسے اندر نشست گاہ میں لے گئے۔ ایک سپاہی نے سیڑھیوں پر گرا ہوا سوٹ کیس اٹھا لیا تھا۔ شور کی آواز سن کر حویلی کے تمام مکین جاگ گئے اور باری باری نشست گاہ میں پہنچ گئے۔ سعدیہ بیگم نے اس وقت بھی سیاہ شال اوڑھ رکھی تھی۔ ہنگامہ ختم ہونے کے بعد میں نے غور سے جلال خان کا جائزہ لیا۔ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں اور 45 سال کی عمر میں بھی وہ ایک پرکشش شخص تھا، لہٰذا یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ 20 سال پہلے سعدیہ بیگم کیوں اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ تھانے دار صاحب، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، اس نے بڑی خود اعتمادی کے ساتھ کہا۔ پھر سپاہی کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اٹیچی کیس کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا، میں اپنی یہ امانت لینے آیا تھا، میں بہت عرصے کے بعد واپس آیا ہوں۔ آپ ان گھر والوں سے پوچھ سکتے ہیں، یہ ان کا بکسہ نہیں ہے۔
اس نے ابھی تک سعدیہ بیگم کو نہیں پہچانا تھا۔ میں نے پوچھا کیا چیز ہے اس بکسے میں؟ میرے کچھ پیسے ہیں اس میں۔ اس وقت یہ حویلی میرے ایک رشتہ دار کی تھی۔ اوہ، تمہارے رشتہ دار کی حویلی تھی؟ کہاں چلے گئے تھے تم؟ اب آپ سے کیا چھپانا، میں ایک ہلے گلے میں پکڑا گیا تھا، تھوڑی سی سزا ہو گئی تھی مجھے۔ سعدیہ بیگم نرملا اور کویتا کے قریب کھڑی ایک ٹک جلال خان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے شال سر پر اوڑھ رکھی تھی جس کی وجہ سے اس کا زیادہ تر چہرہ چھپ گیا تھا۔ وہ ابھی تک کچھ نہیں بولی تھی۔ نام کیا تمہارا؟ میرا نام جلال خان ہے۔ دیکھیں جناب، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، برائے مہربانی یہ ہتھکڑی اتار دیں اور جس طرح آپ چاہیں تسلی کر لیں، یہ بکسہ میرا اپنا ہے۔ بچوں، ہم کچی گولیاں نہیں کھیلے ہوئے، میں نے کہا۔ 3 روز پہلے ہمیں اس حویلی سے تمہارے ایک ساتھی کی لاش ملی تھی، اعظم شاہ اس کا نام تھا۔ اسے تم نے قتل کیا تھا؟ وہ قسمیں کھانے لگا، کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا بولا، میری توبہ جی، میں نے تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ تم 3 روز پہلے بھی یہاں اپنی امانت لینے آئے تھے اور اعظم شاہ تمہارا پیچھا کر رہا تھا۔ غالباً وہ اس امانت سے حصہ مانگتا ہوگا، اس لیے تم نے اسے قتل کر دیا۔ یہ بات نہیں ہے جی، اس نے کہا، پھر قدرے تامل کرتے ہوئے بولا، اعظم شاہ میرا یار بیلی تھا۔ 3 روز پہلے میں نے ہی اسے یہاں بھیجا تھا، لیکن وہ واپس ہی نہیں پہنچا۔ صبح مجھے پتا چلا کہ کسی نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ گواہ ہے جی، اس کے قتل میں میرا بالکل ہاتھ نہیں ہے۔ دراصل اس بکسے میں کچھ مال اس کا بھی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ 3 روز میں اس نے بڑا عمدہ افسانہ سوچ لیا تھا۔ اور وہ قبروں کی بے حرمتی کس نے کی تھی؟ کون سی قبریں جناب؟ اس کی حیرت اصلی معلوم ہوتی تھی۔ میں نے کہا، ایک تو تمہارے سرانہ بابر علی ببر شیر کی قبر تھی اور دوسری سردار عطا اللہ خان کی، اور 3 گمنام قبریں تھیں۔ وہ سوچتا ہوا بولا، جناب یہ مجو اور بگے کی حرکت معلوم ہوتی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ میں نے اپنا مال کسی قبر میں چھپا دیا تھا۔ سپاہی نے میرے کہنے پر وہ کوہنا سال اٹیچی کیس میز پر رکھ دیا۔ میں نے جلال خان سے پوچھا، اس اٹیچی کیس کے اندر کتنی رقم ہے؟ اس نے تامل کرتے ہوئے کہا، 2 لاکھ سے کچھ اوپر ہوگی جناب، یہ میری اپنی رقم ہے۔ سچ بول رہے ہو؟ اس نے ہتھ کڑی والے ہاتھ جوڑے۔ بالکل سچ بول رہا ہوں جناب، میرے پاس بکسے کی چابی بھی ہے، میں نے 20 سال سے یہ چابی سنبھال کر رکھی ہوئی ہے، میری جیب میں ہے۔ میں نے اس کی جیب سے چابی نکالی اور اٹیچی کیس کھولنے کی کوشش کرنے لگا، تبھی مجھے احساس ہوا کہ 20 سال پرانے اس اٹیچی کیس میں جگہ جگہ سوراخ بنے ہوئے تھے۔ وہ ٹڈیوں کی کارستانی معلوم ہوتی تھی۔ زنگ آلود تالا کھولنے میں مجھے خاصی دقت کا سامنا کرنا پڑا۔ جب میں نے ڈھکن کھولا تو بے شمار ٹڈیاں چھلانگے لگاتی ہوئی ادھر ادھر بکھر گئیں۔ اٹیچی کیس کا ڈھکنا کھلتے ہی جلال خان نے تیزی سے سانس اندر کھینچا اور اس کے منہ سے ایک پردہشت آواز نکلی۔ وہ ایسی ہی آواز تھی جیسے اچانک کسی عزیز کی لاش دیکھ کر نکل جاتی ہے۔ اٹیچی کیس کے اندر کا حال دیکھ کر ہم لوگ بھی دم بخود رہ گئے تھے۔ وہاں نوٹوں کی گڈیوں کی بجائے نوٹوں کا برادہ بھرا ہوا تھا۔ ٹڈیوں نے 2 لاکھ روپوں کو چورا چورا کر دیا۔ اس زمانے کے 2 لاکھ روپے آج کے 50 لاکھ روپے سے بھی زیادہ تھے۔ جلال خان گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کے اور ہتھکڑی لگے ہاتھوں میں نوٹوں کا برادہ بھر کر ماتم کرنے لگا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ عنقریب پاگل ہو جائے گا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ جیل میں ہم وقت ان 2 لاکھ روپوں کے تصور میں گم رہتا تھا، اور انہی 2 لاکھ روپوں کے تصور میں اس نے خوشی خوشی جیل میں 20 سال گزار دیے تھے۔ وہ بار بار یہ کہتا تھا، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، میری زندگی تباہ ہو گئی، یا اللہ یہ کس گناہ کی سزا ملی ہے مجھے۔ سعدیہ بیگم ایک قدم آگے بڑھی اور بڑے تحکم کے ساتھ بولی، جلال خان، کس روپے پر ماتم کر رہے ہو؟ یہ رقم تمہاری تو نہیں تھی، اتنا دکھ کیوں ہو رہا تمہیں؟ جلال خان سعدیہ بیگم کی آواز سن کر ایک دم ساکت ہو گیا اور حیرت سے آنکھیں پھیلا کر اسے گھورنے لگا۔ سعدیہ بیگم تم؟ اس نے بمشکل کہا، تم یہاں؟ میں تمہاری بیوی ہوں جلال خان، تمہارا استقبال کرنے آئی ہوں، لیکن معلوم ہوتا ہے تمہیں اس دولت کے سوا کچھ یاد نہیں رہا جو تم نے میرے باپ سے لی تھی۔ مگر مجھے دیکھو، میں نے تمہاری خاطر دولت اور جاگیر کو ٹھکرا دیا تھا، سگے رشتوں سے منہ موڑ لیا تھا۔ میں 20 سال سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ جلال خان نے میری طرف دیکھ کر کہا، سنا آپ نے تھانے دار صاحب، یہ رقم ہماری تھی، میری اور میری بیوی کی۔ اب تو آپ کو یقین آ جانا چاہیے کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ جب میں نے یہ رقم یہاں رکھی تھی تو اس وقت یہ حویلی میرے سسر کی تھی۔ میری ہتھکڑی کھول دے، میں نے برے کاموں سے توبہ کر لی ہے، میں اپنی بیوی کے ساتھ عزت کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، سعدیہ بیگم تیزی سے آگے بڑھی اور زور سے اس کے منہ پر ٹھوکر ماری۔ سلیل کمینے، اس نے کہا، تو اور عزت کی زندگی؟ سعدیہ یہ کیا کر رہی ہو؟ میری بات تو سنو۔ تبھی سعدیہ بیگم کے دونوں ہاتھ شال سے باہر نکل آئے اور قبل اس کے کہ میں صورتحال کو سمجھ سکتا، کمرے کی فضا گولیوں کی آواز سے گونج اٹھی۔ لالا جگت نارائن کے بیوی بچے چیختے ہوئے ادھر ادھر بھاگے۔ سعدیہ بیگم نے 3 گولیاں چلائی تھیں اور تینوں جلال خان کے جسم میں پیوست ہو گئی تھی اور وہ چند لمحوں کے اندر ٹھنڈا ہو گیا۔ سعدیہ بیگم نے ریوالور پھینک دیا اور دونوں ہاتھ میری طرف بڑھائے، بولی، ملک صاحب، اب یہ ہتھکڑی میرے ہاتھوں میں ڈال دیں، میں صرف اسی کام کے لیے زندہ تھی، اب مجھے زندہ رہنے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ وہ لمحہ انتہائی نازک تھا، قتل میری آنکھوں کے سامنے ہوا تھا،
میرے علاوہ کم از کم نصف درجن گواہ وہاں موجود تھے۔ وہ صریحاً قتل عمد کا کیس تھا، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا کہ سعدیہ بیگم کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈالوں۔ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ جلال خان اسی انجام کا مستحق تھا۔ میں نے ہرنام سنگھ کو الگ لے جا کر کہا، فوراً تھانے جاؤ اور سردار تصدق حسین اس کے بیٹے کو حوالات سے نکال کر یہاں لے آؤ، اور اس واردات کے بارے میں کسی سے بات نہ کرنا۔ اس کو رخصت کرنے کے بعد میں نے وہ کمرہ خالی کرا دیا، سپاہیوں کی باہر ڈیوٹی لگا دی اور سعدیہ بیگم کو الگ لے جا کر کہا، آپ نے مجھے مشکل میں ڈال دیا، آپ کو قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا، بتائیے اب میں کیا کروں؟ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ اس نے بے خوفی سے کہا، آپ کو قانون کے مطابق کارروائی کرنا چاہیے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ یہ شخص میرے باپ کا قاتل اور میری بربادی کا ذمہ دار تھا۔ یہ بات میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی تھی، آج پہلی مرتبہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ جب ہمارا نکاح ہو گیا تو اس نے نوٹوں سے بھرے ہوئے ٹیچی کیس پر قبضہ کیا اور میرے والد کو بات کرنے کے لیے الگ کمرے میں بلا لایا۔ یہ کمرہ اس کمرے کے ساتھ تھا جہاں میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اچانک میرے کانوں میں زور زور سے بولنے کی آوازیں آئیں۔ میں اٹھ کر جلدی سے اس کمرے میں پہنچی۔ جلال خان میرے والد کو کوئی پرانا واقعہ یاد دلاتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اس نے انتقام لینے کے لیے میرے ساتھ شادی کی تھی۔ بقول اس کے میرے والد نے اس کی کسی رشتہ دار سے زیادتی کی تھی۔ میں پوری طرح اس کی بات سمجھ نہیں سکی۔ والد صاحب پر اس کی باتوں سے دل کا دورہ پڑا اور انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے گر کر دم توڑ دیا۔ اس اثنا میں باہر گولیاں چلنے لگیں اور جلال خان کمرے سے نکل گیا۔ اس وقت میری حالت بڑی عجیب تھی۔ میں نے اپنے والد کی لاش کے سامنے کھڑے ہو کر عہد کیا کہ میں ان کی موت کا بدلہ ضرور لوں گی۔ خدا کا شکر ہے کہ آج میں نے یہ عہد پورا کر دیا ہے۔ اب مجھے کسی اور بات کی پرواہ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد سردار تصدق حسین اس کا بیٹا وہاں پہنچ گئے۔ میں نے اسے سارے واقعات سنائے اور کہا، سردار صاحب جو قربانی آپ کی اس بہن نے دی ہے وہ اچھے بہادر بھی نہیں دے سکتے۔ آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تصدق حسین نے بڑی حیرت سے ساری بات سنی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جھکی ہوئی نظروں سے اپنی بہن کے سامنے جا کھڑا ہوا، بولا، سعدیہ بہن، میں تمہارا مجرم ہوں۔ کاش تم نے پہلے یہ سب کچھ ہمیں بتا دیا ہوتا تو مجھے معاف کر دو۔ سعدیہ بیگم کچھ نہیں بولی۔ تصدق حسین نے دونوں ہاتھ میرے سامنے پھیلا دیے، بولا، ملک صاحب، جلال خان کو میں نے قتل کیا ہے، مجھے گرفتار کر لیں، میری بہن بے قصور ہے۔ میں الجھن میں گرفتار ہو گیا، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا فیصلہ کروں۔ بلاخر میں سوچ بچار کے بعد ایک فیصلے پر پہنچ گیا، لیکن اس فیصلے کے بارے میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، بلکہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ صورتحال میں مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ صحیح تھا یا غلط۔ سامعین جو فیصلہ کریں۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اور ملک صاحب کا فیصلہ کیا ہوگا آپ کی نظر میں۔ مجھے اجازت دیجیے کسی ایسے ہی دلچسپ کیس تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔